ہوا نرمی سے موسمی پھولوں کی خوشبو چرائے، نہر کے پانیوں میں نہائی، ان کے گرد محو رقص تھی۔ سبز گھاس کی نرم پتیاں نرمی کے گندمی پیروں کو چومتی تو گدگدی سی ہوتی۔ وہ چھوٹی میز پر دونوں کوہنیاں ٹکائے مراد کو دیکھ رہی تھی، جو برگر پوائنٹ پر کھڑا دونوں کے لیے برگر بنوا رہا تھا۔ نرمین محبت سے مسکرائی۔ وہ اسے کب سے شہر کے راستے ازبر کرواتا رہا تھا، کہاں سے ہوا بھروانی ہے، کہاں سے سلنڈر، رکشے میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو کس میکینک کے پاس جانا ہے، حتیٰ کہ رکشہ ایسوسی ایشن کے صدر سے بھی ملوا لایا۔ حمید کا نمبر اس کے موبائل میں سیو کیا اور حمید کو تاکید کی کہ آدھی بیل پر بھی وہ اڑتا ہوا نرمین کے پاس پہنچے گا۔ لوگ حیران تھے، پریشان تھے، مگر ان کا رویہ حوصلہ افزا تھا۔ آغسی نے کوہنیوں تک چڑھائے برگر کی پلیٹیں اٹھائے۔ وہ قریب چلا آیا تو نرمین کی محویت ٹوٹی۔ وہ نہ جانے کب سے اسی کو دیکھتی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ جو سرتاپا محبت تھا، سایہ تھا، نرمین کا اعتبار، اس کی ہمت، اس کا حوصلہ تھا۔ لو کھاؤ، یہاں کا برگر بہت اچھا ہوتا ہے۔ ابو کی دکان ہوتی تو ہم بھی ایسا ہی کچھ فوڈ پوائنٹ کھول لیتے، نرمین نے حسرت سے کہا تو مراد ایک لمحے کو چپ ہو گیا۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا نرمین صرف اپنی اور اس کی بات کرے۔ مراد، مجھے لگتا ہے اب حالات بدل جائیں گے۔ نرمین کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ انشاءاللہ، مگر ان بدلتے حالات میں مجھے نہ بھول جانا۔ نرمین نے دہل کر مراد کو دیکھا۔ مجھے وہ حالات نہیں چاہئیں جن میں تم نہ ہو۔ مراد کی بے چینی کو قرار سا آ گیا۔ بس ایسا ہی چھوٹا موٹا پیارا اور رومانٹک سا جملہ اس معصوم کے لیے کہہ دیا کرو، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ نرمین گلابی ہو گئی۔ میں تمہیں بار بار نہیں بتا سکتی تم میرے لیے کیا ہو۔ کیوں؟ مراد نے شرارت سے مسکراہٹ دبائی۔ تم اس طرح دیکھو گے تو میں چلی جاؤں گی۔ نرمین مشکل میں پڑ گئی۔ مراد دل کھول کر ہنسا۔ نرمین نے ناراضگی سے پلیٹ اس کی طرف کھسکا دی۔ میں نہیں کھا رہی۔ مروا کی خوشبو چراتی ہوئی محبت انہیں چھو کر نکلی تھی۔ اچھا بابا، اب تنگ نہیں کروں گا، سکون سے کھاؤ۔ میں تو بس تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان ضرورت کا نہیں، محبت کا بھی رشتہ ہے۔ جانتی ہوں، تبھی تو تم اتنی دور تک ہمارے پیچھے چلے آئے۔ میرے دل نے کہا، مراد ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ مراد نے گہری سانس بھری اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اور اگر ہم نہ آتے؟ مگر تم آ گئیں۔ وہ مسکرایا۔ یا اللہ، اس کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت ہے۔ اپنی ہی نظر لگ جانے کے ڈر سے نرمین نے ماشاءاللہ کہہ کر نظر چرا لی۔ یہ میرے جسموں کی سچائی تھی، میری محبت کی طاقت۔ نرمین کو اس کے حرف حرف پر یقین تھا۔ تم نے اقصیٰ کو میرے بارے میں نہیں بتایا؟ ایویں سی تھی، میں نے تو غور نہیں کیا۔ اب ان گلی محلے میں پھر کر چیزیں بیچنے والی لڑکیوں پر کون غور کرے؟ جب وقت آئے گا بتا دوں گا۔ مراد نے سر جھٹکا۔ کھاؤ، سب ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں اقصیٰ کے لیے بھی پیک کروا لوں۔ اور اقصیٰ کے لیے پیک کرواتے ہوئے اس نے سب بچوں کے لیے بھی پیک کروا لیے تھے۔ جوش، خوشی اور بے چینی حد سے سوا تھی۔ برسوں پرانا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ تبھی تو نماز کے فوراً بعد اقصیٰ نے پورے گھر کی صفائی کر کے ناشتہ بھی بنا ڈالا۔ تم نے کیا جا کر کالج کی صفائی کرنی ہے؟ مراد نے چھیڑا۔ خود وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے مکمل تیار تھا، اسے پورے 6 بجے گھر سے نکلنا تھا۔ مذاق مت اڑائیں بھائی، آپ کو اندازہ بھی نہیں آج میرے لیے کتنا بڑا دن ہے۔ اقصیٰ ناراض لہجے میں گویا ہوئی اور پراٹھا مراد کے سامنے رکھا، ساتھ میں ہری مرچ کا آملیٹ تھا۔ اچھا، مجھے ہی نہیں پتا؟ پورے 2 سال اماں نے کوشش کی تھی میرے کالج کی فیس جمع کرے، پائی پائی جوڑتی تھی اور پھر کسی ضرورت پر لگ جاتے تھے، ورنہ اب تک میں ایف ایس سی بھی کر چکی ہوتی۔ اقصیٰ کے لہجے میں اداسی در آئی۔ ماں شدت سے یاد آئی تھی، میری گریجویشن سے پہلے کیسے کر لیتیں۔ یہ بھی ہے۔ وہ مسکرائی۔ آپ کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ بہت اچھی۔ ٹیچرز کو ڈراپ کرنے کے بعد میرے پاس کافی وقت ہوتا ہے، اماں ابا کے پہلو میں بیٹھ کر پڑھتا رہتا ہوں۔ قبرستان میں؟ اقصیٰ کی آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ جب قبرستان میں اپنے دفن ہوتے ہیں تو قبروں سے ڈر نہیں لگتا، مراد نے اداسی سے کہا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ عجیب باتیں کرتے ہیں، تم نے ہی شروع کی ہیں۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، چائے دو جلدی۔ مراد نے جلدی مچائی تو اقصیٰ جلدی سے اٹھ کر کیتلی سے چائے نکالنے لگی۔ لیکن بھائی، میں جاؤں گی کیسے؟ فکر نہ کرو، رکشہ لینے آ جائے گا، میری بات ہو گئی ہے۔ مراد مبہم سا مسکرایا تو اقصیٰ مطمئن ہوئی۔ چابی ساتھ لے کر جانا۔ لے جاؤں گی، فکر نہ کریں۔ اقصیٰ اپنا ناشتہ لے کر بیٹھ گئی۔ دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور انور حسین ریڑھی نکال رہا تھا، اسے سبزی منڈی جانا تھا۔ نرمین دروازہ بند کرتے کرتے رک گئی۔ انور حسین گیا تھا اور وین دروازے کے سامنے رک گئی۔ وہ دانستہ اس گلی سے گزرتا تھا۔ آج کا دن بہت خوبصورت ہے،
ایسا ہی ہے۔ نرمین مسکرا کر دوپٹہ سر پر ڈالتی باہر آ گئی۔ اس نے یونیفارم پہن رکھا تھا، باہر بال کھلے گویا بناتے بناتے دروازہ کھولنے آئی تھی۔ اقصیٰ کی طرح تمہیں بھی کالج جانے کی جلدی ہے؟ مراد نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرا دی۔ واپسی پر کالج کی تیاری کا وقت نہیں ہوگا، اسی لیے تیار ہو کر نکلوں گی۔ واپسی پر کیا کرنے والی ہو؟ مراد نے تعجب سے پوچھا۔ وہی جو تم کر رہے ہو۔ نرمین کی مسکراہٹ میں شرارت در آئی۔ مطلب سارا دن شہر میں سواریاں تلاش کروں گی تو پڑھوں گی کس وقت؟ نرمین نے ناک چڑھائی۔ پہیلیاں کیوں بجوا رہی ہو؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، مراد نے جھنجھلا کر کہا۔ تمہیں دیر ہو چکی ہے، واپسی پر بتاؤں گی۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہٹی اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ حد ہے یار، اب اس کی چھوٹی سی عقل میں کیا سما گیا ہے؟ اور واقعی یہ عقل نرمین کو خود نہیں آئی تھی۔ جب سارا دن سواریاں ڈھونڈوں گی تو پڑھائی کب کروں گی؟ غلام رسول نے اپنی سفید داڑھی کھجاتے ہوئے سوال کیا۔ نرمین اس کے پاس بیٹھک میں موجود تھی۔ تو کیا کروں دادا جی؟ گزارا بھی تو کرنا ہے، اب ابو جی کی ریہڑی سے گزارا نہیں ہوگا۔ میں نے تو کہا تھا کالج کی پڑھائی میرے ذمے ہے۔ انہوں نے حقہ گڑگڑایا تو ٹھنڈا ہونے کے قریب تھا تو بدمزہ ہو کر نال چھوڑ دی۔ مدد لینے میں کوئی شرم نہیں، مگر کب تک؟ بہت لمبا سفر ہے دادا جی، ابھی تو محنت کی عادت پڑ گئی ہے، پھر آرام طلب ہو جاؤں گی۔ نرمین نے اٹھ کر حقے میں پھونکے مارنا شروع کر دیں تاکہ بجھے ہوئے کوئلے پر پھر سے دہکنے لگیں۔ رہنے دو بچے، سارا تمباکو جل گیا ہے، میں تازہ کر دیتی ہوں۔ نرمین کھڑی ہو گئی۔ باجی واشنگ مشین لگائے دھلائی میں مصروف تھی۔ نرمین نے کوئلے دہکا کر تازہ تمباکو ڈالا۔ ہائے شکر ہے نرمین، ورنہ ابا جی نے ابھی رولا ڈال دینا تھا۔ باجی ممنون ہوئی۔ نرمین حقہ لے کر گئی تو دادا جی اس کا مسئلہ حل کیے بیٹھے تھے۔ بچوں کو اسکول چھوڑ آیا کرو، ایک دو بچے آس پڑوس میں مل جایا کریں گے۔ 7:30 اسکول لگتا ہے، وہاں سے سیدھی کالج نکل جانا، ہر مہینے لگی بندھی رقم آ جائے گی۔ واقعی؟ نرمین نے بے یقینی سے آنکھیں پھیلائیں۔ نہیں مذاق کر رہا ہوں، میرا تمہارا مذاق ہے؟ وہ ناراض ہوئے اور نرمین خوش۔ بس قدم اٹھانے کی دیر تھی، رستے قدموں میں بچھتے جا رہے تھے۔ ہلکی سی لپسٹک، کاجل اور مسکارا، بالوں کی اونچی سی پونی بنا کر خود کو دیکھا تو ناز سے مسکرائی۔ ٹی وی میں دیکھا تھا لڑکیاں کالج میں تیار ہو کر آتی تھیں۔ ہائے اقصیٰ رانی، یہ تو ہے؟ اماں ہوتی تو ضرور نظر اتارتی۔ فوراً ہی اپنے خیال کی تردید کی۔ اماں ہوتی تو دولہے منہ کے ساتھ کالج بھجواتی۔ باہر رکشے کا مخصوص ہارن بجا تو اس نے عزلت میں دوپٹہ اوڑھا، بیگ اٹھایا اور چابی لے کر باہر بھاگی۔ تبھی کال بیل بجنے لگی۔ آ رہی ہوں۔ عزلت میں دروازہ کھول کر باہر نکلی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے اسی کے جیسے یونیفارم اور دوپٹے میں ملبوس گندمی رنگت اور ذہین آنکھوں والی لڑکی کو اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، مگر کہاں؟ اب بیٹھ جاؤ، دیر ہو رہی ہے، نرمین بولی تو اقصیٰ کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ یہ تو وہی ریہڑی والی لڑکی تھی۔ تم بھی کالج جاتی ہو؟ حیرت ہی حیرت، تمہاری طرح میرا بھی آج پہلا دن ہے، نرمین مسکرائی۔ اب دروازہ لاک کر دو، پہلے ہی دن لیٹ ہو گئے تو بہت کچھ مس ہو جائے گا۔ رکشہ چلائے گا کون؟ وہ جلدی سے مڑ کر دروازہ لاک کرنے لگی۔ جب مڑی تو نرمین رکشہ اسٹارٹ کر رہی تھی۔ تم رکشہ چلاؤ گی؟ مارے حیرت کے اقصیٰ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ریہڑی اور رکشے کا سفر اس کے لیے ناقابل یقین ہی تھا۔ مجبوری ہے، یہ خود بخود نہیں چلتا۔ نرمین نے مسکراہٹ دبائی۔ لیکن یہ رکشہ تو میرے بھائی کا تھا، حمید کو لے کر آنا تھا۔ اقصیٰ نے تذبذب سے رکشے کے مخصوص بیل بوٹوں کو دیکھا۔ اب میرا ہے اور مجھے ہی لے کر آنا ہے، مراد نے تمہیں نہیں بتایا تو میرا کیا قصور؟ اب بیٹھ جاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس نے کس بے تکلفی سے مراد کا نام لیا تھا۔ اقصیٰ ٹھٹکی۔ نرمین کے تیور بتاتے تھے وہ اب بھی نہ بیٹھی تو رکشہ چلا دے گی۔ بادلے ناخواستہ بیٹھ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نرمین، 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 نرمین۔ اقصیٰ کے ذہن میں یہ نام گونجنے لگا۔ اف، تو یہ ہے وہ نرمین جس کی تعریفیں کرتے افشاں تھکتی نہ تھی۔ اقصیٰ نے اسے پشت سے گھورا۔ اف، لوگ بھی کس کس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک زور کا دھچکا لگا، جیسے نرمین نے اس کے خیالات پڑھ لیے ہوں۔ دھیان سے تو چلاؤ، اقصیٰ چلائی۔ سنبھل کر بیٹھو، رکشہ ہے گاڑی نہیں، نرمین نے اونچی آواز میں کہا۔ میں آج کے بعد تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی، چلانا آتا نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے۔ نرمین نے کندھا اچکایا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا اس سے ذرا سی کمزوری دکھائی تو اقصیٰ نے اسے جوتے کی نوک پر رکھ لینا ہے۔ وہ صرف مراد کی احسان مند تھی، اقصیٰ کی نہیں۔ اقصیٰ کو اسے برابر کی سطح پر عزت دینا ہوگی، نرمین نے سوچ لیا تھا۔ دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں، رکشہ اندر نہیں جا سکتا۔ گیٹ پر عزت
गेट पर अजीब सी सूरत-ए-हाल हो गई। चौकीदार उसे रक्षा कॉलेज के अंदर ले जाने नहीं दे रहा था। चचा, आप समझते क्यों नहीं, ये मेरी सवारी है, मैं रोज़ इसी पर कॉलेज आया करूँगी, बाहर खड़ा नहीं कर सकती। परेशानी से वो हवास बाख्ता सी हो गई। अक्सा ने इस्तेहज़ाई अंदाज में उसे देखा। तभी अकब से अफशा आकर नरमीन से लिपट गई। अल्लाह, मेरा कितना दिल चाह रहा था मैं तुम्हारे साथ आऊँ, काश भाई मान जाते। तेज़ तेज़ बोलते उसकी नज़र नरमीन के परेशान चेहरे पर गई। क्या हुआ, सब ठीक है ना? इसकी शाही सवारी को यहाँ खड़ा करने की इजाज़त नहीं मिल रही। अक्सा ने चबा चबा कर बताया। क्यों, क्या तकलीफ़ है? जब यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं तो रक्षा क्यों नहीं? अफशा लड़ने को तैयार थी। ये तो टीचरों की गाड़ियाँ हैं और ये रक्षा है। चौकीदार जिच हो गया। ये तो उसकी ज़ाती सवारी है, जाकर मैडम जी से बात करो, मुझे कुछ नहीं पता। ये क्या हो रहा है? तकरार अपने अरूज पर थी जब रोकदार आवाज़ पर चौकीदार ने बौखलाकर सिलवटनुमा सलाम किया। ये मैडम तबस्सुम करमानी थी, कॉलेज की प्रिंसिपल। तीनों लड़कियां गुमसुम सी हो गईं। कॉलेज का पहला दिन और प्रिंसिपल का सामना। मैं क्यों तमाशा देखने खड़ी हो गई? अक्सा दिल ही दिल में पछताई। चौकीदार ने मसला बयान किया। तुम चुप रहो, जिसका मसला है वो बात करे। नरम लहजे में बला की संजीदगी और रोब था। नरमीन का दिल उछलकर हलक में आ गया। हथेलियां पसीना पसीना हुईं। निम्मो, याद रखना, कैसी भी सिचुएशन आए उसे हैंडल करना है, वहाँ से भागना नहीं है, ना छुपना है। लोग उसी के सुनते हैं जो आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। वो पूरा हफ्ता उसे रक्षा चलाना ही नहीं सिखाता रहा था। मैम, नरमीन 2 कदम आगे हुई। मेरा नाम नरमीन अरमान हुसैन है। एक गरीब घर की लड़की हूँ। आज कॉलेज में मेरा पहला दिन है। इस रक्शे में मैं पहले 3 बच्चे स्कूल छोड़ती हूँ, फिर खुद कॉलेज आ जाती हूँ। नरमीन के लहजे में हल्की सी लर्जिश थी, मगर निदामत रत्ती भर भी नहीं। वो मेहनत कर रही थी तो निदामत कैसी? अपने काम को सबसे पहले खुद इज्जत देना होगी। मुराद का पढ़ाया दूसरा सबक था। मैडम तबस्सुम करमानी की आंखों में बला का तहय्युर था, और वो तहय्युर सिर्फ उनकी ही आंखों में नहीं था। कहीं तहय्युर था तो कहीं तहकीर। किसी ने सताइश के साथ देखा तो किसी ने हकारत से, किसी ने हौसला अफजाई की तो किसी ने नाक चढ़ाई। एक ही दिन में रक्शे वाली नरमीन अनवर हुसैन सारे कॉलेज में मशहूर हो गई। मगर तुम्हें उन सब की तरफ नहीं देखना। तुम्हारे कदम ज़मीन पर होने चाहिए और निगाहें आसमान पर। बहुत लोग आएंगे, रास्ता रोकने वाले, रास्ता देने वाले। तुम्हें बस मंजिल पर निगाह रखनी है। वो बाईपास के दरख्तों पर रेंगती रात को देख रही थी। मुराद की मध्यम नर्म आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। वो उसकी शाम का सितारा था, अंधियारी रातों में रास्ता दिखाने वाला। दिल चाहता था वो बोलता जाए और वो उसका हर हर्फ चुनती रहे। ये कैसे अल्फाज थे, न लबो रुखसार की बातें, न जीने मरने की कस्में। मगर अल्लाह गवाह था, वो पोर पोर उसकी मोहब्बत में डूबती जा रही थी, खुद को हारती जा रही थी। कैसी अनछुई और अछूती मोहब्बत थी, सुबह की ठंडी शबनम जैसी। वो कतरा कतरा भीगती आंखें मूंद गई। भाई, अक्सा दूध का गिलास लेकर आई। दूध ले लें, मुराद ने इशारे से गिलास मेज़ पर रखने को कहा। अक्सा ने गिलास रखा और मुड़ी। भाई, मैं सुबह से उस रक्शे पर नहीं जाऊंगी। उसका लहजा नाराज़ और तेवरी चढ़ी हुई थी। क्यों? मुराद कॉल काटना भूल गया। आपको नहीं पता लड़कियां उसके बारे में क्या क्या बातें कर रही थीं। नरमीन ने हर हर्फ सुना और खामोशी से कॉल काट दी। उसके सामने बाईपास के दरख्तों पर रात कुछ और तारीख हो गई थी। बशीर, मेरा दिल चाहता है हमारी भी औलाद हो। सकीना को राजी और बच्चे को सुलाकर जब सुरैया के हिस्से में बची कुची रात आई तो दिल की ख्वाहिश जुबान पर आ गई। उसे बचा कुचा पसंद नहीं था, मगर बहुत चुपके से गैर महसूस अंदाज में सब्र का बीज दिल की ज़मीन पर बोया गया। उसे खुद भी एहसास न था, बस जो मिल जाए वो उन्हीं लम्हों को जीने लगी थी। अल्लाह देगा, इंशाअल्लाह। सुरैया ने खुले बालों को लपेट कर जूड़ा बनाया। लेकिन जो घर में है उसकी तो कदर कर। बशीर कोहनी तले तकिया दबाकर ऊंचा हुआ। क्या मतलब? सुरैया ने नासमझी से देखा। अब्दुल्ला को भी अपना बेटा समझ, वो उसे मेरे पास आने नहीं देती। बच्चे तो प्यार के होते हैं, उससे प्यार करेगी तो सकीना जितना भी सिखाए पढ़ाए तुम्हारे पास आया करेगा। ठीक है, कोशिश करती हूँ। सुरैया सुलहजो अंदाज में मुस्कुराई। बशीर ने उसे गौर से देखा। क्या देख रहे हो? उसका जूड़ा खुलकर कंधे पर आ गया था। तुम बदल गई हो, तुमने बदल दिया है। सुरैया का लहजा उदास हुआ। उसे बशीर की मोहब्बत ने नहीं, सब खो जाने के डर ने बदला था। बशीर ने उसे छोड़ दिया, घर से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगी? इस भरी दुनिया में कोई उसका अपना नहीं था। कभी कभार ये ख्याल भी आ जाता वो अपनी बरादरी में शामिल होती।
اپنے رشتے داروں کی خوشی غمی میں شامل ہوتی، اپنا دکھ سکھ کسی سے کہنے جوگی تو ہوتی۔ اب تو نہ کوئی سہیلی تھی نہ رشتے دار، اس کا اکلوتا رشتہ بس بشیر کے ساتھ تھا۔ خوف اور سہم کی اوس میں بھیگا، چرمرائی گلتی گھاس جیسا ادھمرا رشتہ جس کی گیلی باز اس کی سانس بند کر دیتی، سوچوں کی پگڈنڈی پر الٹے سیدھے قدم دھرتی۔ وہ اتنی دور جا نکلی کہ بشیر اپنی ہی کوہنی پر سر رکھ کے خراٹے لینے لگا۔ ثریا چونک گئی، بشیر کو دیکھا تو اس کے سر کے نیچے تکیہ ٹھیک کرنے لگی۔ بس تم مجھے خود سے دور نہ کرنا، بھری دنیا میں تمہارے سوا اب کوئی نہیں ہے میرا۔ بشیر کی باتوں کا اثر تھا یا اولاد کی طلب زیادہ تھی کہ وہ عبداللہ پر توجہ دینے لگی۔ سکینہ نہا رہی ہوتی یا ٹی وی دیکھ رہی ہوتی اور عبداللہ صحن میں کھیل رہا ہوتا تو ثریا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، پیار سے پچکارتی۔ عبداللہ اسے شرماتا تھا، اس کی گھوری سے ڈرتا بھی تھا کہ ثریا انہی گھوریوں سے عبداللہ کو خود سے دور رکھتی تھی۔ اسے سکینہ کا بچہ ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، لیکن اب احساس ہوا کہ وہ سکینہ کا نہیں، بشیر کا بھی بیٹا ہے اور وہ بشیر کی بیوی تھی۔ عبداللہ اس کی سائیکل کو دھکا لگانے کے بعد چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ بس میں تھک گئی، آنٹی اور بچے کو مزہ آ رہا تھا، اکیلے کھیلتے کھیلتے وہ بھی تنگ آ گیا تھا۔ مجھے آنٹی نہ کہا کرو، چھوٹی امی کہا کرو، ثریا نے بڑے اشتیاق سے فرمائش کی۔ تم چڑیل ہو، عبداللہ نے اتنے مزے سے کہا کہ ثریا ہکا بکا رہ گئی۔ اندر سے باہر آتی سکینہ خوب ہی ہنسی آئی۔ ثریا کو شرمندگی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی خوب آیا۔ کس نے کہا؟ ثریا نے پوچھا تو عبداللہ نے ماں کی طرف اشارہ کر دیا۔ سکینہ سٹپٹا گئی۔ بچے کو الٹی باتیں سکھانا بند کر دو۔ میں کیوں سکھاؤں گی؟ اسے جو لگتی ہے وہی کہتا ہے، اور ماں کہہ دینے سے تم اس کی ماں نہیں بن جاؤ گی، سکینہ نے تنک کر کہا اور بازو پکڑ کر عبداللہ کو سائیکل سے اتار لیا۔ چلو نانی کے گھر چلتے ہیں۔ وہ سکینہ کے جانے کے بعد بہت دیر تک بڑبڑاتی رہی۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر گھر کی خاموشی چھانے لگی۔ کام وہ پہلے ہی سارا ختم کر چکی تھی۔ اس نے بے دلی سے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں۔ یا اللہ اولاد ہی دے دے، میں بھی بہل جاؤں گی۔ تمہاری ماں 2 گھنٹے سے سجدے میں پڑی ہے، جا کر ہلا لو، زندہ بھی ہے یا گزر گئی۔ وقت کی قید سے آزاد وہ گاؤں والے گھر کے صحن میں پہنچ گئی، جہاں نیم کے چھاؤں میں جائے نماز بچھائے رشیدہ کی ظہر طویل ہوتی جا رہی تھی۔ اقصیٰ نے دہل کر ماں کا کندھا ہلایا۔ پتہ نہیں سجدوں میں پڑی کیا کیا مانگتی رہتی ہے، ثریا بڑبڑاتی کچا پکا امرود چبانے لگی۔ رشیدہ سیدھی ہوئی، چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے۔ یہ نماز کے بعد دعا یا سجدہ تھا؟ تم لوگوں کی خیر مانگتی ہوں اور کیا مانگوں گی؟ ایسی بحث دونوں میں ہوتی رہتی تھی۔ وہ تو بندہ چلتے پھرتے بھی مانگ لیتا ہے، ایویں دکھاوے، سلیقے سے مانگو گی تو ہی سنے گا، چلتے پھرتے تو شکوے ہوتے ہیں، مانگنے کے لیے فقیر بن کر پیر پکڑنے پڑتے ہیں۔ رشیدہ نے جائے نماز تہہ کی۔ تو نے دیکھ لیا فقیر بن کے کیا ملا؟ ثریا نے طنز کیا۔ میرا کام مانگنا ہے، دینے والے کی مرضی دیتا ہے یا نہیں۔ ثریا ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے تو کبھی مانگا ہی نہیں تھا، بس چلتی پھرتی اللہ سے لڑتی ہی رہتی تھی۔ ایک بشیر تھا، وہ بھی جیسے لڑ لڑ کر ہی لیا تھا۔ اس کا دل چاہا آج مانگ کر ہی دیکھ لے، کیا پتہ اللہ اسے جلد ہی اولاد جیسی نعمت عطا کر دے۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی، ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ کم بخت وہ یہ چور سی دستک اچھی طرح پہچانتی تھی۔ رات ہی بہانے سے بشیر سے کچھ روپے لیے تھے کہ اسے محلے کی عورتوں سے اپنی کچھ ذاتی چیزیں خریدنی ہیں۔ سکینہ بھی اس عورت سے خریدتی رہتی تھی، اسی لیے بشیر نے دے دیے۔ ثریا رانی لانتی، ثریا دانت پیستی پیسے نکال لائی، غصے سے دروازہ کھولا۔ یہ لو تمہارے پیسے۔ میں کوئی پیسوں کے لیے تھوڑی آیا ہوں۔ ماجد ناراض ہوا۔ اور کیا اپنی بہن کے لیے چوڑیاں لائے ہو؟ وہ تنک کر بولی۔ یہ اچھی رہی، مصیبت میں ماجد، اور اب میں کون اور تو کون؟ ماجد نے طنزیہ انداز میں پیسے جھپٹے۔ تم سے کچھ سودا ادھار لیا تھا، محلے کی اور عورتیں نہیں لیتیں؟ محلے کی دوسری عورتوں کو میں سری پائے اور کلیچے اور کلچے لا لا کر نہیں کھلاتا، تمہارا میرا رشتہ تھا اسی لیے۔ نہیں کیا رشتہ تھا؟ ثریا نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھا۔ تیری ماں لگتی تھی کہ بہن، کیا لگتا ہے ثریا کو ڈرائے گا؟ تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں ثریا ہوں، تیرے جیسوں کو تو کچا کھا جاؤں گی۔ اس کے اندر کی نڈر ثریا کود کر باہر آئی۔ جانتی تو تم بھی نہیں ہو ماجد کس چیز کا نام ہے، تمہارے پیروں تلے سے زمین کھینچ لوں گا۔ ایک بار بشیر سے کہنے کی دیر ہے کہ میرا اور تمہارا چکر چل رہا ہے۔ ثریا کے پیروں تلے سے زمین واقعی نکل گئی تھی۔ کیا کیا باتیں کرتے ہیں
مراد کی پیشانی پر کئی شکنیں نمودار ہوئیں۔ موبائل رکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، اسے رکشے والی کہتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اقصیٰ ناک چڑھا کر بولی، اور جب لوگوں کو پتہ چلے گا تمہارا بھائی بھی رکشے والا تھا؟ مراد کا لہجہ سنجیدہ اور انداز خوف کی بھرا تھا۔ انہیں کون بتائے گا؟ میں نے سب سے کہہ دیا ہے، میرے بھائی کا ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے، اقصیٰ نے فخر سے بتایا۔ واقعی میں؟ مراد نے تحیر بھری بے چینی سے اسے دیکھا۔ دیکھیں نا، اقصیٰ اس کے قریب بیٹھ گئی اور یوں سمجھانے لگی جیسے مراد کوئی بچہ ہو۔ ابھی آپ کے پاس ایک وین ہے، کچھ عرصے بعد آپ دوسری بھی لے لیں گے، ڈرائیور رکھیں گے تو ہو گیا نا ٹرانسپورٹ کا بزنس۔ مراد نے ایک طویل سانس لے کر عقب میں ٹیک لگا لی۔ وہ اقصیٰ سے کہتا بھی تو کیا؟ اقصیٰ اپنے احساس کمتری کو چھپانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے پیوند لگاتی رہتی تھی۔ بھائی، اقصیٰ اس کی چپ پر جھنجھلا گئی، میں نہیں چاہتی لوگ ہمیں غریب سمجھیں۔ بیٹا، نفرت کرنی ہے تو غربت سے کرو، غریبوں سے نہیں۔ میں نہیں کرتی، مگر لوگ کرتے ہیں، برابر بٹھا کر کھانا کھلانا بھی پسند نہیں کرتے، تازہ نہیں باسی اور بچا ہوا سالن دیتے ہیں، سلام کا جواب بھی اس وقت دیتے ہیں جب ہم سے کوئی کام آ پڑے۔ اقصیٰ کے لہجے میں حالات کی تلخی کرواہٹ گھول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ تمتمانے لگا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح رشیدہ کا چہرہ شادی بیاہ پر سینکڑوں روٹیاں لگاتے ہوئے آگ کی شدت سے دہکنے لگتا تھا۔ مگر مت بھولو، مراد نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا، ہم انہی میں سے ہیں، ہماری مشقت ایک جیسی ہے، اسی لیے ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی۔ بھائی، آپ تو بات کو نہ جانے کہاں سے کہاں لے گئے۔ اقصیٰ جھنجھلا کر ہاتھ چھڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ بس مجھے وہ لڑکی نہیں پسند اور مجھے اس کے رکشے میں کالج نہیں جانا۔ اچھا، مراد کو غصہ آ گیا، تو تمہارے لیے کس گاڑی کا بندوبست کروں؟ کالج وین آتی ہے، اس سے بات کریں، وہ وین سارا شہر گھوم کر آتی ہے، ہماری کالونی شہر کی آخری کالونی ہے، 2 گھنٹے میں گھر پہنچو گی، تو کوئی اور بندوبست کریں۔ مراد نے اس کی ہٹ دھرمی پر گہری سانس لے کر خود کو دھیما کیا۔ وہ اقصیٰ پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ غصہ بہت آ رہا تھا۔ فی الحال تو کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا، تمہیں اسی طرح آنا ہوگا، بعد میں دیکھیں گے۔ اسے بالکل بھی چلانا نہیں آتا، بہت زور زور سے جھٹکے لگتے ہیں، اس شہر کی سڑکیں ہی ایسی ہیں، سنبھل کر بیٹھا کرو۔ مراد رکھائی سے کہہ کر لیٹ گیا۔ اقصیٰ نے مزید کچھ کہنا چاہا، مگر مراد نے بازو بھی آنکھوں پر رکھ لیا۔ دودھ بھی لے جاؤ، مجھے نہیں پینا۔ اقصیٰ غصے سے گلاس اٹھا کر چلی گئی۔ مراد نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے جاتے دیکھا۔ کوئی نرمین کو بھی ناپسند کر سکتا ہے؟ مراد نے تعجب سے سوچا، وہ چاہتا تھا ساری دنیا نرمین کو اس نظر سے دیکھے، اور یہ کہاں ممکن تھا۔ نرمین نے صبح اٹھ کر بستر جھاڑا تو ساتھ ہی اقصیٰ کی بات کو بھی ذہن سے جھٹک دیا۔ ٹھیک ہے نا، اب میں ساری دنیا کو اپنے بارے میں اچھا سوچنے پر مجبور تو نہیں کر سکتی۔ اس میں اتنی سکت تھی، نہ وقت۔ تم نے دیکھا، اقصیٰ آتی تو تمہارے ساتھ ہے اور کالج میں داخل ہوتے ہی فضا کے گروپ میں شامل ہو جاتی ہے۔ نرمین نے بیچارگی سے افشاں کو دیکھا۔ اس کا شیڈول اتنا ٹف تھا کہ پوری کوشش ہوتی کہ کالج میں بھی جو فری پیریڈ ملے اس میں روز کا روز ہی پڑھ لے، کیونکہ میڈم تبسم نے وعدہ کیا تھا اگر وہ پہلے سال اچھی کارکردگی دکھائے گی تو اس کے لیے کوئی پرائیویٹ اسکالرشپ ارینج کروا دیں گی۔ شہر میں ایسے حضرات تھے جو غریب اور ذہین بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیتے تھے۔ یہ میڈم کا دست شفقت ہی تھا کہ اب اسے کالج میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے نرمین کو رکشہ کالج کے اندر کھڑا کرنے کی اجازت بھی دی تھی اور پیٹھ پر تھپ تھپائی بھی تھی۔ انہی کی وساطت سے پاس کی کالونی کی 2 اور لڑکیاں اس کے ساتھ آنے جانے لگیں۔ وہ وقت کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، اور افشاں، اس کو بھی ساری باتیں اسی وقت یاد آتی تھیں، کیونکہ میں اس کی دوست نہیں ہوں، ہونے والی بھابھی تو ہو۔ نرمین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ لائبریری میں اکا دکا طالبات ہی موجود تھیں۔ بس اسی طرح ڈرتی رہنا، تمہیں تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ افشاں نے ناک چڑھائی، کبھی دیکھنا وہ تمہیں کتنی حقارت سے دیکھتی ہے، جیسے خود کسی منسٹر کی اولاد ہو اور بھائی کمشنر لگا ہو۔ نرمین کو اس کی باتیں تکلیف دے رہی تھیں۔ میں کسی دن بتا دوں گی کہ تم مراد کی منگیتر ہو اور وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ افشاں، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، ہمیں جب بتانا ہوگا بتا دیں گے۔ نرمین نے غصے سے ٹوکا، تم اس کی خاطر مجھ سے لڑ رہی ہو، اگر تم نے یہ باتیں کرنا بند نہ کیں تو میں واقعی لڑوں گی، دفعہ ہو۔ افشاں غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ نرمین نے طویل سانس لے کر خود کو یکسو کر کے کتاب کھول لی، مگر خود کو سنبھالنے اور ذہن کو افشاں کی باتوں سے خالی کرنے میں بھی پورا پیریڈ نکل گیا۔
بھنی ہوئی ماش کی دال کے ساتھ گرما گرم چپاتی، بھوک زوروں پر اور وقت اتنا کم کہ وہ دوسری روٹی کی طرف ہاتھ نہ بڑھا سکی۔ ایک روٹی بھی بہت عجلت میں کھائی، وہ بھی سمینا کی ڈانٹ پر۔ کھاؤ گی نہیں تو کام کیسے کرو گی؟ مشین ہی بن گئی ہو۔ امی کیا کروں، بچوں کو چھٹی ہونے والی ہے۔ کالج سے وہ 1:30 بجے فارغ ہوتی تھی اور بچوں کی چھٹی 2:30 بجے تھی۔ وہ یہ ٹائم کالج میں گزار سکتی تھی، مگر اقصیٰ اور دوسری لڑکیوں کو چھوڑنے آنا پڑتا۔ بھوک زیادہ ہوتی تو وہ گھر آ کر کچھ نہ کچھ کھا لیتی۔ پانی کے 2 گھونٹ کے ساتھ کھانا ختم کیا اور شکر ادا کرتی ہوئی ہاتھ دھو کر نکل آئی۔ کپڑے تو بدل لو، ابھی وقت نہیں ہے۔ رکشا موڑ ہی مڑا تھا کہ فاروق سامنے آ گیا۔ نرمین کو دیکھ کر اس نے بے اختیار ہاتھ کھڑا کر دیا۔ نرمین نے بھی بریک لگا دی۔ اکیڈمی تک جانا ہے۔ بالکل سنجیدہ سپاٹ چہرہ۔ 100 روپے۔ نرمین کا لہجہ اس سے بھی زیادہ سپاٹ تھا۔ فاروق بیٹھ گیا تو نرمین نے رکشا آگے بڑھایا۔ سامنے کے شیشے میں وہ بآسانی نرمین کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ ابھی تک یونیفارم میں تھی، دوپٹے کو اسکارف کی طرح سر کے اور جسم کے گرد لپیٹا تھا۔ اس کی پوری توجہ راستے پر تھی، جیسے عقب میں فاروق نہیں کوئی عام سواری ہو۔ فاروق کو بے چینی لاحق ہوئی۔ ذرا سا آگے کھسکا۔ ریڑھی سے رکشے تک کا سفر کیسا لگ رہا ہے؟ سامنے اسپیڈ بریکر تھا۔ نرمین نے دانستہ اسپیڈ کم نہیں کی۔ رکشا اچھلا اور فاروق کا سر لوہا اور ڈنڈے پر زور سے لگا۔ تم دھیان سے نہیں چلا سکتیں؟ وہ بلبلا کر چلایا۔ تم دھیان بھٹکا رہے ہو اور سنبھل کر بیٹھو۔ نرمین تم زبان بند رکھو، اگر میں اس طرح سواری سے بات کرنے لگی تو کر چکی مزدوری، نرمین نے بلند آواز میں کہا۔ شور زیادہ تھا، کچھ پلے پڑا یا نہیں، مگر فاروق کو پتہ چل گیا کہ اسے شٹ اپ کال دی گئی ہے۔ اکیڈمی اسکول کے راستے میں ہی تھی۔ نرمین نے منزل پر پہنچ کر رکشا روکا۔ غصے کو دباتا فاروق نیچے اترا اور جیب میں ہاتھ ڈالا۔ 500 کا نوٹ نکال کر نرمین کی طرف بڑھایا۔ کھلے دو۔ نہیں ہیں، باقی رکھ لو۔ نرمین نے گردن موڑ کر فاروق کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ تن تن مسکرایا۔ نرمین نے نوٹ پکڑے بغیر ڈبہ کھولا اور اندر سے 400 نکال کر فاروق کے ہاتھ پر رکھ کر 500 کا نوٹ لے لیا۔ باپ کے پیسے پر اتنی اکڑ اچھی نہیں لگتی، جب اپنا کمانے لگو تب اڑانا۔ نرمین نے رکشا آگے بڑھایا۔ ختیجہ خالہ کو سلام کہنا۔ کچھ آگے جا کر دیکھا تو وہ اب تک ہکا بکا کھڑا تھا۔ یہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ غصے سے نوٹ مروڑ کر جیب میں ڈالے۔ تم میرے دوست تھے فاروق، تمہیں میرے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے تھا۔ تمہاری مورل سپورٹ کے سوا مجھے اور کچھ چاہیے ہی کیا تھا؟ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے؟ یوں لگتا ہے رکشا نہیں جہاز اڑانے لگی ہے۔ ماتھے پر بنے گھومٹ پر ٹکور کرتے وہ بولتا گیا۔ اس نے کیا سمجھنا ہے؟ تم لوگوں نے ہی اسے ہوا بنا لیا ہے۔ ختیجہ نے جھنجھلا کر روٹی پلٹی۔ جہاں سے گزرتی ہے لوگ یوں گھورتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سا گناہ کر بیٹھی ہے۔ خود کما کر اپنے گھر والوں کو پالنا چاہتی ہے، اور اس کا قصور کیا ہے؟ پتہ بھی ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ فاروق نے بھڑک کر ساری بات ماں کے گوش گزار کر دی۔ ختیجہ کو ہنسی آ گئی۔ میری بے عزتی پر آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ مارے صدمے کے فاروق کا برا حال ہو گیا۔ تو کیا کروں؟ جیسا منہ ویسی چپیڑ۔ کیا؟ تم نے جیسی حرکت کی اس نے ویسا جواب دے دیا۔ آپ نے تو شروع سے ہی اس کی سائیڈ لی ہے۔ اس نے ماتھے پر رکھی گرم پٹی اٹھا کر پھینک دی۔ کسی کی سائیڈ نہیں لے رہی، اور تم بھی اس کی جان چھوڑ دو، وہ اپنی زندگی جی رہی ہے، تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ ختیجہ نے ضد ہو کر لتاڑا۔ پرچے ہو جائیں تو جا کر ساہیوال داخلہ لو، خواہ مخواہ ادھر ادھر ذہن لڑاتے ہو۔ میرا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ اپنے بیڈ پر لیٹ کر آدھی رات کو فاروق نے خود کو ٹٹولا۔ اسے پہلی محبت نرمین سے ہوئی تھی، اور پہلی نفرت بھی۔ محبت اور نفرت کے درمیان پنڈولم کی طرح جھولتا فاروق خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ میں اسے بھولنا چاہتا ہوں، اور بس۔ اس نے غصے سے کروٹ بدلی۔ پھر انہوں نے سوچا زندگی ہے تو جینا پڑے گا، اور جینے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ سو سب نے اپنے اپنے کارندے پر اپنے اپنے حصے کا بوجھ اٹھا لیا۔ انور حسین صبح سبزی بیچتا، شام کو بریانی کی ریہڑی لگاتا۔ نرمین صبح 5 بجے اٹھتی تو آدھی رات تک بس مشقت ڈھوتی رہتی، بہن بھائیوں کو پڑھاتی، خود تیاری کرتی، سمینا بریانی پکاتی، پکوڑے سموسے بنا کر رکھتی۔ اب تو محلے میں بھی سب کو پتہ چل گیا تھا، جس کو بھی ضرورت پڑتی انہی کے گھر آرڈر دے جایا کرتا۔ عورتوں کو بازار جانا ہوتا تو نرمین سے پوچھوا لیتیں، فارغ ہو تو بازار تک ہی لے جاؤ۔ ایسا نہیں کہ زندگی بہت آسان ہو گئی تھی۔ بڑھتی مہنگائی کا طوفان اور روزمرہ زندگی کے اخراجات، کبھی رکشا خراب ہو جاتا، کبھی پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی، کبھی بریانی کم بکتی تو کبھی سموسے بنے کے بنے رہ جاتے، مگر اب وہ بھوکے نہ سوتے تھے۔ بچوں کی فیسیں جا رہی تھیں،
دوا دارو بھی کھینچتان کر پورا ہو جاتا، عید بقرعید سستے سے ہی کپڑے بھی بن جاتے۔ او ہیلو رکشے والے! ابھی وہ دروازے کے پاس رکی ہی تھی کہ افشاں نے کھٹ سے اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ ڈبل کرایہ ہوگا؟ رکشے والی کی ناک بڑی اونچی تھی۔ کیوں؟ افشاں نے آنکھیں پھاڑی۔ میری مرضی، نرمین نے کندھے اچکائے۔ ارے جاؤ جاؤ، ہمیں رکشے بہت، افشاں نے نخوت سے کہا۔ جاؤ بہن، ہمیں بھی سواریاں بہت، نرمین نے ناک سے مکھی اڑائی، پھر دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس دیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اف، بھیا کو بھی اسی وقت آنا تھا، افشاں کا ترا نکل گیا۔ بے شرموں کی طرح دروازے میں کھڑی ٹھٹے لگا رہی ہو، کوئی حیا ہے؟ وہ بھیا میں تو، افشاں نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے اندر دھکیلا۔ لوگوں کو تو آوارہ پھرنے کی عادت ہے، تم بھی اس کے رنگ میں رنگی جا رہی ہو۔ نرمین تڑپ کر مڑی مگر وہ نفرت سے نرمین کو دیکھتے دروازہ بند کر گئے۔ نرمین تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ آج وہ ہر بات کا جواب دے گی، مگر رک گئی۔ وہ ہر کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتی تھی، وہ سارے معاشرے کی سوچ بھی نہیں بدل سکتی تھی۔ اس نے بے دلی اور دل گرفتگی سے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ کیا مصیبت ہے یار، یہ لڑکی ہر روز 15-20 منٹ لیٹ نکلتی ہے۔ رضیہ اور شبانہ رکشے میں بیٹھی بیزار ہو رہی تھیں۔ بیزار تو نرمین بھی تھی، وہ جو گھر جا کر کھانا کھانے کے 15-20 منٹ مل جاتے تھے، اقصیٰ کی بدولت وہ بھی اسی طرح انتظار کرتے نکل جاتے۔ گھر والے الگ پوچھنے لگتے ہیں کہ کہیں راستے میں تو نہیں رکتی ہو۔ شبانہ نے کوٹ سے گردن باہر نکالی۔ نرمین، اسے بلاؤ، کتنی دیر ہو رہی ہے، گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے کالج میں اسے کہاں ڈھونڈنے جاؤں؟ تم مجھ سے سختی سے بات کرو، بہت دفعہ کہہ چکی ہوں۔ نرمین نے موبائل پر ٹائم دیکھا۔ میری اپنی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو اس کو ہٹاؤ، ہم اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ڈھونڈ دیں گے۔ ہٹا ہی تو نہیں سکتی۔ نرمین اپنی بے بسی انہیں کیا بتاتی کہ یہ نک چڑھی نخریلی لڑکی مراد کی بہن اور اس کی ہونے والی نند ہے۔ تبھی اقصیٰ آ گئی، کندھے پر بیگ ڈالے لاپرواہی سے چاکلیٹ کھاتی۔ نرمین سے رہا نہیں گیا، وہ برس پڑی۔ بس اقصیٰ، بہت ہو گیا، تمہیں دوستوں کے ساتھ ساری گپیں چھٹی کے بعد ہی ہانکنی ہوتی ہیں۔ ذرا ابھی اندازہ بھی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم سب کتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں؟ تمیز سے یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ اقصیٰ نے تیوری چڑھائی۔ آج کے بعد میں نے 10 منٹ سے زیادہ انتظار نہیں کرنا، یہ بات لکھ کر رکھ لو۔ نرمین نے غصے میں بیٹھ کر رکشہ سٹارٹ کیا۔ نہ کرنا، جان چھوڑو، جانا کون چاہتا ہے تمہارے ساتھ؟ اقصیٰ نے غصے سے جواب دیا اور تیزی سے بیٹھ گئی۔ رضیہ اور شبانہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں، انہیں ویسے بھی اقصیٰ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ شام کو اقصیٰ نے ساری بات نمک مرچ لگا کر مراد کو سنائی۔ وہ چپ کا چپ رہ گیا۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے بھائی کہ مجھ سے کتنی بدتمیزی سے بات کرتی ہے، ساری لڑکیوں کے سامنے میری اتنی انسلٹ کی۔ تم تو جلدی نکل آیا کرو، مراد کے پیپرز ہو رہے تھے، اس کا ذہن ان میں الجھا ہوا تھا۔ کیسے نکل آیا کروں؟ ایک تو میم لیٹ چھوڑتی ہیں، اوپر سے کالج کے آخری کونے میں کلاس ہوتی ہے، دوستوں سے ملنے ملانے خدا حافظ کہنے میں تھوڑا وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ مراد نے خاموشی سے بہن کو دیکھا، سارا مفہوم آخری جملے میں پنہاں تھا۔ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی آسانی پیدا کرتا ہے، مراد نے نرمی سے کہا۔ بہرحال میں اس سے بات کروں گا، خوب اچھی طرح کھینچنا، اس کا دماغ 7ویں آسمان پر ہے۔ وہ چائے کے خالی برتن سمیٹ کر کھڑی ہوئی۔ رات کے لیے چکن کا قورمہ بنا لوں؟ ہاں، اور تھوڑا زیادہ بنا لینا، افشاں اور نرمین کے گھر بھی دے آؤں گا۔ اقصیٰ دروازے میں رک کر مڑی، سارے محلے میں بانٹ آئیں۔ کیا ہو گیا گڑیا؟ ان کے گھر سے بھی چیزیں آتی ہیں، برتن آئے ہوں گے، خالی برتن واپس کرتا اچھا لگوں گا۔ مراد نے مسکراہٹ روکی۔ ہاں، افشاں کے گھر سے آئی ہے بغیر دودھ کے کھیر، اور نرمین نے بھیجی مرچیلی بریانی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی تو مراد نے بے چارگی سے سوچا، یا اللہ، اس لڑکی کا نخرہ، پتہ نہیں اماں اسے کیسے سنبھالتی تھیں۔ مراد بھیا، وہ بچوں کو ہوم ورک کروانے کے ساتھ ساتھ اپنا ٹیسٹ تیار کر رہی تھی۔ سمرین کو لگایا تھا کہ وہ بچوں سے سبق سنے۔ انور حسین چارپائی پر لیٹا تھا، سمینا بریانی تیار کر رہی تھی۔ جب مراد دستک دے کر اندر آیا تو بچے اچھل کر کھڑے ہوئے۔ خبردار، نرمین نے پاس پڑی اسٹک اٹھائی۔ وہ دوبارہ دبک کر بیٹھ گئے۔ توبہ، تم لوگوں کی استانی تو بہت ہی سخت ہے، مراد کو چھیڑتا انور حسین سے ہاتھ ملانے لگا، جو اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ بڑے دنوں بعد نظر آئے۔ پرچے ہو رہے ہیں چاچا؟ وہ انور حسین کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ماشاء اللہ، انور حسین نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ مراد کو دیکھ کر انور کی آنکھوں میں وہی فخر اور چمک اجاگر ہوتی تھی جو جوان بیٹے کو دیکھ کر بوڑھے باپ کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ آج بھی اکیلے آئے ہو، بہن کو ہی لے آتے۔ نرمین سے بھی روز کہتی ہوں،
سمینہ نے آتے ہی شکوہ شروع کر دیا۔ کون سا مراد گھر پر ہوتا ہے؟ بچی کو یہاں لے آیا کرو، اکیلے گھبراتی ہوگی بہت۔ نرمین بڑبڑائی۔ لاؤں گا، بس مصروفیت اتنی ہے کہ وقت ہی نہیں نکلتا۔ مراد نے نرمین کو دیکھ کر کہا۔ مجھ سے بھی نہیں جایا جاتا۔ سمینہ اپنی جگہ شرمندہ تھی کہ وہ بن ماں کی بچے کا خیال نہیں رکھ سکتی۔ مصروفیت تو سمجھو پیروں میں پہیے لگے ہیں، مگر غنیمت ہے بیٹا، یہ بڑی نعمت ہے مصروفیت، بس ہاتھ پیر چلتے رہیں، صحت سلامت رہے۔ انور حسین کو ریڑھی لے کر جانا تھا۔ نرمین نے طلحہ اور حذیفہ کو اشارہ کیا۔ دونوں جلدی جلدی کتابیں سمیٹنے لگے۔ انہیں باپ کے ساتھ جانا تھا۔ سمینہ دروازہ کھولنے لگی۔ مراد نرمین کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اقصیٰ ناراض ہے تم سے؟ اچھا، ہونا تو مجھے چاہیے۔ نرمین نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ کہتی ہے پیریڈ ختم ہونے کے بعد نکلتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے یہ، وہ جان بوجھ کر کرتی ہے۔ باقی لڑکیاں اعتراض کرتی ہیں کیونکہ ان کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی ہے۔ کئی بار میں خود بلانے جاتی ہوں، کبھی اسے راستے میں رک کر کچھ نہ کچھ خریدنا ہوتا ہے تو کبھی… کتنے دنوں کا غبار تھا جو نکلتا چلا گیا۔ مراد کو اندازہ تو تھا، خاموشی سے پشت پر دونوں ہاتھ باندھے سنتا رہا۔ بس کرو نرمین، تم تو شروع ہی ہو گئی ہو۔ امی کیا کروں؟ میرے روزگار کا معاملہ ہے، لڑکیاں کہتی ہیں یا وہ رکشہ چھوڑ دیں گی یا میں اقصیٰ کو… اچھا بس، سمینہ نے گھبرا کر غصے سے ٹوکا۔ بے وقوف لڑکی، اندازہ ہی نہیں کہ وہ مراد کی بہن کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ نرمین خاموش ہو کر لب کاٹنے لگی۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ مراد کو برا لگ گیا تو… ہاں وہ نہیں جاتی ہیں تو مت جائیں، کوئی ضرورت نہیں انہیں لے جانے کی، 5-10 منٹ کی دیری بھی کوئی دیری ہوتی ہے؟ حد ہے بھئی، سمینہ بولتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئیں۔ نرمین نے ہلکا سا سر اٹھا کر مراد کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں مینیج کرنے کی کوشش کروں گی۔ آئندہ اگر اس نے 10 منٹ سے زیادہ دیر کی تو… وہ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد مراد نے جملہ پورا کیا۔ تم اسے چھوڑ کر آ جانا۔ نرمین نے جھٹکے سے پورا سر اٹھایا۔ مارے حیرت کے وہ کچھ بول نہ پائی تھی۔ بھائی سو تو نہیں گئے؟ وہ سونے کی تیاریوں میں تھا جب اقصیٰ نے کمرے میں جھانکا۔ نہیں، آ جاؤ۔ اقصیٰ اندر آ گئی، ہاتھ میں موبائل تھا۔ یہ موبائل کچھ دن پہلے ہی مراد نے اس کے لیے خریدا تھا۔ وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو ضرورت رہتی تھی۔ آپ کو کچھ دکھانا ہے؟ اس کے لہجے میں شرارت بھری تھی۔ اب کوئی فنی ویڈیو لے کر مت آ جانا، مراد نے بے چارگی سے کہا۔ اسے عادت تھی، کچھ بھی اچھا لگتا تو مراد کو دکھانے بھاگتی۔ پہلے ہی پڑھ پڑھ کر میرا دماغ پچی ہو گیا ہے۔ نہیں، کچھ اور دکھانا ہے۔ بتائیں یہ لڑکی کیسی ہے؟ اس نے موبائل کی اسکرین اس کی طرف کی۔ تم موبائل کالج لے کر گئی تھیں؟ اقصیٰ جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ مطلب اسے پورے منظر میں کالج یونیفارم اور گراؤنڈ ہی نظر آیا تھا۔ لڑکیاں لاتی ہیں چھپ چھپا کے، اور میں کون سا روز لے جاتی ہوں؟ وہ روز ہی لے کر جاتی تھی، حالانکہ کالج میں موبائل رکھنے پر پابندی تھی۔ اقصیٰ، آج کے بعد تم ہرگز نہیں لے کر جاؤ گی، مراد نے ڈانٹا۔ اوفو، اچھا نہیں لے جاؤں گی، یہاں بیٹھیں، میں آپ کو کچھ اور دکھا رہی ہوں۔ اس نے مراد کا بازو کھینچ کر بٹھایا۔ یہ لڑکی کیسی ہے؟ اچھی ہے نا؟ مراد کے اندر کوئی چیز کھٹک رہی تھی۔ جس طرح اقصیٰ اسے اپنے سہیلی کی تصویر دکھا رہی تھی، اسی طرح وہ لوگ بھی اپنے باپ بھائیوں کو دکھاتی ہوں گی۔ اچھی ہے، سرسری اور روکھے انداز میں کہہ کر اس نے موبائل اپنے سامنے سے ہٹا دیا۔ اس کا نام نوراللہ ہے، اپنے نام کی طرح خوبصورت ہے۔ وہ اب خود نہال ہوتی نظروں سے کلوز اپ کر کے دیکھ رہی تھی۔ تو میرا دل چاہتا ہے میری بھابھی اتنی ہی خوبصورت ہو، نوراللہ نہیں تو اس جیسی کوئی اور، امیر اور خوبصورت۔ وہ بولتی جا رہی تھی، مراد کو ٹوکنا پڑا۔ اقصیٰ جی، وہ شرارت سے دیکھنے لگی۔ جب وقت آئے گا تو میں خود پسند کر لوں گا۔ جی نہیں، کر لیں گے پسند کوئی افشاں یا نرمین جیسی لڑکی۔ میں چاہتی ہوں آپ کی شادی بہت اچھے گھر میں ہو۔ اقصیٰ یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں۔ مراد کے لہجے میں سختی در آئی۔ کیوں مراد بھائی، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے لیے بھابھی پسند کروں؟ اقصیٰ کی بڑی بڑی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ وہ اس دنیا میں وہ واحد انسان تھا جس سے وہ لڑتی جھگڑتی تھی، لاڈ اٹھواتی تھی، مان دکھاتی تھی، مگر مراد کو اچانک محسوس ہوا اب وہ حد سے گزرنے لگی ہے۔ اسے روکنا ضروری ہو گیا تھا، مان بڑھتے بڑھتے وبال بن گیا تھا۔ اقصیٰ، میں ایک بات تمہیں بتا دوں۔ اس نے ہلکا سا توقف کیا۔ میں اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ اقصیٰ بھونچکی رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے وہ؟ اس نے حواس باختہ ہو کر پوچھا۔ بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ مراد کا دل چاہا کہ وہ نرمین کے بارے میں صاف صاف بتا دے۔ نہیں، اس نے لڑکی پسند کرنے پر جس طرح ری ایکٹ کیا تھا، نرمین کا سن کر نہ جانے کیا کرتی، جبکہ اس کے اور نرمین کے درمیان تازہ تازہ جھڑپ ہو چکی تھی۔
مجھے آہستہ آہستہ اقصیٰ کا ذہن بنانا ہوگا، دونوں لڑکیوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہوگا۔ بتائیں نا بھائی، کون ہے وہ؟ اقصیٰ کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ لڑکی سامنے آئے اور اقصیٰ اس کا منہ نوچ لے کہ اس کے اکیلے بھائی کو دیکھ کر کمبخت نے پھنسا لیا تھا۔ جب وقت آئے گا یہ بھی بتا دوں گا، اب جاؤ مجھے سونا ہے۔ مراد نے صرف کہا نہیں بلکہ تکیہ بھی ٹھیک کرنے لگا۔ اقصیٰ کچھ لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ مراد نے گردن گھما کر اسے جاتے دیکھا، اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات تھے۔ اقصیٰ کو سمجھانا مشکل ہوگا، اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، زندگی پہلے کہاں آسان رہی ہے۔ ایک گہری سانس لے کر لیٹ گیا۔ میں اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ کون؟ اقصیٰ کا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ مراد نے اس کے لیے بھابھی پسند کر لی تھی، اور وہ اتنی بیوقوف کہ کالج میں جس بھی اچھی لڑکی کو دیکھتی اسے ہی اپنی بھابھی بنانے کے بارے میں سوچنے لگتی۔ کون ہو سکتی ہے؟ مراد کے جتنے بھی گھرانوں سے تعلقات تھے وہ اقصیٰ کو سب سے ملوا چکا تھا، اور سب سے قریبی تعلق۔ اقصیٰ بری طرح چونکی۔ وہی ہے، بالکل وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا کی قسم تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ صبح کالج آنے دو افشاں، دیکھنا تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس نے غصے سے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ثریا نے لپسٹک نکالی اور ہونٹوں پر جمانے لگی۔ عقب سے بشیر آیا، اس کے کھلے بال سمیٹ کر سرگوشی کی۔ قیامت لگ رہی ہو۔ ثریا کا ہاتھ کپ کپایا۔ جانتی تو تم بھی نہیں کہ ماجد کس چیز کا نام ہے، تمہارے پیروں تلے سے زمین کھینچ لوں گا۔ ایک بار بشیر سے کہنے کی دیر ہے کہ میرا اور تمہارا چکر چل رہا ہے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ کون سا چکر چلایا ہے؟ ثریا کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ کمبخت نے منٹوں میں زمین آسمان ہلا دیے تھے۔ وہ کون سا تصدیق کرنے آئے گا، بس کہنے کی دیر ہے۔ ثریا نے پوری قوت سے دروازہ اس کے منہ پر بند کیا تھا۔ کتنے لمحے ہاتھ پیر سنسناتے رہے، اگر اس نے سچ میں بشیر سے یہ کہہ دیا۔ ثریا نے خوفزدہ نظروں سے عقب میں موجود بشیر کو دیکھا۔ لمحوں کی بھول سب ملیاں مٹ کر سکتی تھی۔ کیا میں خود بشیر کو بتا دوں؟ مگر کیا بتاؤں؟ اگر اس نے میری کسی بات پر یقین نہیں کیا تو؟ کہاں کھو گئی؟ نہیں، کہیں نہیں۔ وہ بشیر کی آواز پر بری طرح چونکی۔ جلدی آ جاؤ، میں سکینہ کو دیکھوں تیار ہو گئی ہے یا نہیں۔ بشیر کہہ کر باہر نکل گیا۔ آج اس کا کام مکمل ہو کر ٹھیکے کے پیسے ملے تھے۔ وہ دونوں کو کھانا کھلانے باہر لے جا رہا تھا۔ کر لیے ہوں گے 16 سنگھار، بڈھی گھوڑی لال لگام۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی مڑی، کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹیں۔ تبھی عبداللہ آ گیا۔ شرٹ نکر میں ملبوس، گڈا سا لگ رہا تھا۔ آ گئے تم، کتنے پیارے لگ رہے ہو۔ ثریا نے اس کا گال چوم لیا۔ اچھا، میں جلدی سے کچن دیکھ لوں، دودھ وغیرہ باہر نہ پڑا ہو۔ وہ عبداللہ کو وہیں چھوڑ کر کچن میں آ گئی۔ بشیر آج سارا سودا لایا تھا۔ گوشت، پھل، سبزیاں سب اسی طرح کچن کاؤنٹر پر دھری تھیں۔ ہاتھ نہ ٹوٹ جائیں میڈم کے، جو کسی کام کو ہاتھ لگا لے گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے چیزیں ٹھکانے لگانے لگی۔ بس وہیں 15 منٹ لگے تھے۔ چادر اوڑھنے کمرے میں آئی تو عبداللہ سارے میک اپ کا ناس مار چکا تھا۔ ثریا کا دماغ اس طرح گھوما جب نظریں ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر گئیں۔ وہاں لپسٹک کے ساتھ بنے پھول بوٹوں کے درمیان بڑے بڑے حروف سے لکھا تھا چڑیل۔ عبداللہ نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ثریا نے اس کا بازو دبوچ کر روکا اور پورے زور سے تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ سکینہ اور بشیر ایک لمحے کو دروازے میں ہی بت بن گئے۔ عبداللہ کی چیخیں بلند ہوئیں۔ بول، کس نے لکھا ہے یہ؟ ثریا نے اس کے نازک سے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سکینہ تڑپ کر آگے بڑھی، بچے کو کھینچ کر سینے میں بھینچ لیا۔ یہ سب تیرے کرتوت ہیں، تو سکھاتی ہے نا اس کو۔ میں چڑیل ہوں، بول میں چڑیل ہوں، اور کون سکھاتا ہے تجھے؟ ثریا واقعی چڑیلوں کی طرح ان دونوں پر جھپٹی تھی کہ بشیر نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ بشیر، میری بات سن۔ اپنے اوپر جمی سرخ انگارہ سی آنکھیں دیکھ کر ثریا کی جان نکل گئی۔ تم نے میرے بچے پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ دانت پر دانت جما کر گڑایا۔ دیکھو اس نے کیا کیا ہے۔ بشیر نے کچھ نہیں دیکھا، بس اسے کھینچتا ہوا کچن میں لے گیا۔ ایک دھکے سے ثریا کو چھوڑ کر اس نے ماچس اٹھا کر چولہا جلایا۔ بشیر، وہ دیوار سے ٹکرا کر سیدھی ہوئی۔ کون سا ہاتھ میرے بچے پر اٹھایا تھا؟ بشیر۔ ثریا نے خوفزدہ نظروں سے جلتے چولہے کو دیکھا اور باہر بھاگنے کی کوشش کی مگر بشیر نے کلائی دبوچ کر واپس کھینچ لیا۔ بشیر اس کے پیچھے تھا اور جلتا چولہا سامنے۔ اس کا دایاں ہاتھ بشیر کی گرفت میں ٹوٹ جانے کو تھا۔ یہ ہاتھ تھا نا، میں اس قابل ہی نہیں رہنے دوں گا کہ دوبارہ اسے انگلی بھی لگا سکو۔ آگ کی تپش ثریا کی مٹھی کو چھونے لگی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپی۔ ایک ہاتھ مارا تھا کہ گرم گرم چائے رشیدہ کے ہونٹ، تھوڑی اور گلے کو جلاتی سینے پر جا پڑی تھی۔ آگ کا شعلہ ایک جنبش کے فاصلے پر تھا۔ جلانا آسان تھا مگر جلنا
بشیر مجھے معاف کر دو، اب نہیں کروں گی۔ وہ درد سے بلبلائی۔ جل جانے کا خوف ہی اتنا تھا کہ وہ بھی اسے اس کی اذیت محسوس کر رہی تھی۔ خوف نے اس شدت سے دل کو بھینچا کہ پورا وجود کانپ گیا۔ بشیر کے اندر وحشت در آئی۔ وہ اسے معاف کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ ثریا اپنے جسم کے زور سے اسے پیچھے دھکیل رہی تھی اور وہ آگے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تمہارے بچے کی قسم۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ لو نے اس کے ہاتھ کی پشت کو چھوا۔ اس نے تڑپ کر بشیر کو پوری قوت سے دھکا دیا۔ گرفت کمزور ہوئی۔ وہ خود کو چھڑا کر پاگلوں کی طرح کچن سے باہر بھاگی۔ بشیر نے خود کو سنبھالا، مڑ کر جلتے چولہے کو دیکھا۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ غصے اور طیش کا گراف ایک دم نیچے آیا تو اس نے جھرجھری لے کر چولہا بند کر دیا۔ مڑا تو بچے کو سینے سے لگائے سکینہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ بھی سسک رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، تم اسے جلانے والے تھے؟ سکینہ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ بشیر نظریں چرا گیا۔ نہیں، میں بس اسے ڈرا رہا تھا۔ اس عورت نے تمہیں وحشی بنا دیا ہے۔ سکینہ پھٹ پڑی۔ اسے یقین ہی نہ آیا تھا کہ اس کا اتنا محبت کرنے والا شوہر اندر سے اتنا پتھر دل اور وحشی ہو سکتا ہے۔ بکواس بند کرو، بے وقوف عورت۔ بشیر نے دانت پیسے۔ عبداللہ کو لے کر اندر جا۔ بشیر کو برا لگا وہ بچے کے سامنے یہ سب کہہ رہی ہے۔ سکینہ غصہ، ڈر اور خوف کو دباتی کمرے میں چلی گئی۔ بشیر کچھ لمحے وہیں کھڑا مٹھیاں بھیجتا رہا، پھر گھر سے ہی نکل گیا۔ انسان اپنا جہنم خود دہکاتا ہے۔ نہ جانے کب اور کہاں اس نے یہ جملہ سنا اور ذہن میں راسخ ہو گیا تھا، مگر مفہوم آج واضح ہوا۔ نیم تاریکی جیسے گھپ اندھیرا ہو کر اس کی ذات کو نگل گئی تھی۔ اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ سکڑی سمٹی بیڈ کے کنارے بیٹھی، ہاتھ کی دہکتی پشت کو سنبھالے وہ گمسم تھی۔ اپنی ہی سانس کی سرسراہٹیں سنتی۔ اب وہ عالم دہشت میں تھی۔ ضروری تو نہیں ہر عمل کی سزا آخرت ہی میں ملے، کچھ کوتاہیوں کی سزا اسی دنیا میں مقرر ہو جاتی ہے۔ ثریا کے منہ سے سسکاری نکلی۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی محب اپنے محبوب پر ایسا ستم کر سکتا ہے؟ وہ تو مجھ پر جان دیتا تھا، اب جان لینے والا کیوں بن گیا؟ ثریا کا دل چاہا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اسے بے اختیار اپنے گاؤں کے راستوں کو کاٹتی ٹھنڈی نہر پر جھکی ہریالی یاد آئی اور بے تحاشا یاد آئی۔ اس کا دل چاہا وہ ہاتھ کی جلتی پشت کو ٹھنڈی گھاس پر رکھ دے۔ لاشعوری طور پر اس کا ہاتھ پہلو میں گر کر نہر کے ٹھنڈے پانی کو چھونے لگا۔ لائیاں لائیاں میں تیرے نال ڈولنا، ایک دل سی ریا میرے کولنا، میں تے لٹی گئی آں وے ڈھولنا۔ ننگی پگڈنڈیاں پانی میں بھیگ کر نکھرے پاؤں نہر کے پانیوں میں لہریں بناتے تھے۔ دونوں ہاتھوں سے پانی کے چھینٹے اس پر گراتی وہ جھوم جھوم کر گا رہی تھی۔ جو گھاس پر بیٹھا دونوں ہاتھ پشت پر پھیلائے والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا آواز ہے، جیسے آم کے درختوں میں کوئل کوکتی ہو۔ میری آواز میں تمہاری محبت بولتی ہے۔ وہ کھلکھلائی۔ کسی نوخیز اور الہڑ ہنسی تھی۔ پہلی پہلی محبت، پہلا پہلا پیار۔ تو اب محبت کی اس آواز میں تھوڑا اور رس گھول دوں۔ وہ شریر ہوا۔ چل ہٹ شوخا، لاہور جا کر زیادہ ہی شہری ہو گیا ہے۔ وہ یوں شرمائی جیسے گھاس میں گلابی پھول کھل گیا ہو۔ تمہارے لیے تو وہی ہوں، بدل تو نہ جاؤ گے؟ بدل جاؤں تو مر ہی جاؤں۔ اس نے خود اپنے آپ کو بددعا دے ڈالی اور آج وہ کسی بددعا کی طرح ثریا کے وجود سے چمٹ گیا تھا۔ وہ چاہتی تو بھی خود کو اس عفریت سے الگ نہ کر سکتی تھی۔ ثریا، وہ ہڑبڑا کر ٹھنڈی فرحت بخش گھاس سے اٹھ کر سلگتے دبتے بیڈ پر آ بیٹھی۔ دروازہ کھولو، وہ جا چکا ہے۔ سکینہ کی آواز میں نرمی تھی اور کمرہ گھپ اندھیرا۔ ثریا آنکھیں پھاڑے سیاہ دروازے کو گھورتی رہی۔ دل تو چاہا دروازہ کھولے، سکینہ کو گھسیٹ کر جلتے چولہے کے پاس لے جائے، مگر اس نے آہستہ سے اٹھ کر بتی جلائی۔ کمرے کا سارا منظر روشن ہو گیا۔ شیشے پہ اب بھی نقش و نگار میں لفظ چڑیل لکھا تھا اور ساتھ میں ثریا کا عکس، بکھرے بال، شدت گریہ سے سرخ آنکھیں، پھیلا کاجل۔ وہ اس لفظ کی تشریح بنی کھڑی تھی۔ اب کھول بھی دو دروازہ، تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے بشیر دروازے پر نہیں کھڑا۔ تشویش میں ڈوبی جھنجھلاہٹ بھری آواز۔ ثریا نے آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ سکینہ اندر آئی۔ ثریا کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کو شرمندہ ہو گئی۔ ثریا دوبارہ بیٹھنے کے لیے مڑی تو سکینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ کی پشت سرخی مائل تھی۔ شکر ہے نقصان نہیں ہوا۔ لو یہ ٹیوب لگا لو۔ اس نے بہت حیرت سے سکینہ کو دیکھا۔ اسے تو ثریا کے زخم پر مرچیں چھڑکنی چاہیے تھیں، وہ مرہم دے رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا وہ اتنا غصے میں آ جائے گا۔ ہاں تم تو بس میری بے عزتی کروانا چاہتی تھیں۔ ثریا کے لہجے میں تن سے زیادہ بے بسی کا احساس نمایاں تھا۔ یہ تم نے لکھا تھا، ہے نا؟ ثریا جا کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ سکینہ نے
ٹیوب اس کے پاس رکھ دی۔ وہ ایسا نہیں تھا، تم نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ غصہ تو کرتا تھا مگر… سکینہ نے جھرجھری لے کر جملہ مکمل کیا۔ اگر وہ تمہیں سچ میں جلا دیتا… خود کو بھانبڑ بنتا تصور کرنا ہی اتنا ہولناک تھا کہ ثریا کے پسینے چھوٹ گئے۔ ہاں، وہ ایسا نہیں تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ وہ بہت دیر کے بعد بولنے کے قابل ہوئی۔ آج کے واقعے نے سکینہ کو سہما دیا تھا۔ میری بات سن، مجھے میرا پرانا بشیر واپس چاہیے۔ مجھے بھی، ثریا نے زیر لب کہا۔ تم اس کی زندگی سے چلی جاؤ۔ سکینہ پھٹ پڑی۔ ثریا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بوکھلائی، متذبذب، خوف اور غصے سے بھری ہوئی تھی۔ جل کر مرنے سے بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ طلاق لے لو بشیر سے۔ وہاں گاؤں میں سنا ہے تمہارے بہت چکر چلتے تھے۔ جا کر کسی سے بھی نکاح کر لو۔ تمہارے تو بچے بھی نہیں ہیں جو تمہارے پیروں کی زنجیر بنے۔ ثریا خاموشی سے ہاتھ کی پشت پر کریم کا لیپ کرنے لگی۔ پہلے بھی سمجھایا تھا، شادی کے بعد محبت کچھ نہیں رہتی۔ تم اس کے دل سے اتر چکی ہو۔ اب تمہارے ساتھ یہی سب ہوتا رہے گا۔ کب تک برداشت کرو گی؟ سکینہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی تاکہ ثریا کو یہاں سے جانے پر مجبور کرے۔ میرے ساتھ میرا پورا خاندان کھڑا ہے۔ وہ میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتا۔ اس کے بچے کی ماں ہوں، میرا پلڑا۔ وہ میرے ساتھ بھی یہ سب نہ کرے اگر تم اس کے کان بھرنا بند کر دو۔ ثریا نے غصے سے بات کاٹی۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، شرم نہیں آتی؟ اپنے بچے کو استعمال کر کے مجھ پر ظلم کرواتی ہو۔ تو ٹھیک ہے، نہ سنو میری بات، اسی طرح جلتی اور تپتی رہو۔ سکینہ جھنجھلا کر غصے سے کریم اٹھا کر چلی گئی۔ پیچھے چلی جاؤں؟ کس کے پاس چلی جاؤں؟ وہاں میرا کون ہے؟ تمہارے پاس خاندان ہے، اولاد ہے، میرے پاس کیا ہے؟ کاش وہ لمحہ لوٹ آئے۔ اسے رشیدہ کے آنگن میں اتری بارات یاد آئی۔ وہ منحوس گھڑی یاد آئی جب صحن میں بیٹھے دولہا کو چھوڑ کر بشیر کے ساتھ بھاگ آئی تھی۔ گویا اپنی بد نصیبی پر مہر لگا کر نکلی تھی۔ ٹائل کاٹنے والی مشین کی آواز اس کے اعصاب پر بے حد گراں گزر رہی تھی۔ یوں لگتا ٹائل نہیں کٹ رہے، اس کے دماغ کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ رہے تھے۔ ٹائل کٹنے سے جو بردہ اٹھتا، وہ نتنوں میں مرچیں بڑھا رہا تھا۔ بشیر نے ایک دم گراری بند کی اور ہاتھ میں پکڑا ٹائل دور اچھال دیا۔ وہ فرش پر گر کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کام کرتے مزدوروں نے بے حد تشویش بھری معنی خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ کب سے یہی کر رہا تھا۔ کبھی پیمائش غلط ہو جاتی، کبھی ٹائل غلط کٹ جاتی، کبھی فکسنگ کے دوران ضرب اتنی زور سے لگاتا کہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی۔ استاد، سب ٹھیک ہے نا؟ ایک نے ہمت کر کے پوچھا۔ بشیر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کا پیکٹ ٹٹولا اور جگہ چھوڑ دی۔ لگتا ہے گھر سے لڑ کر آیا ہے، دو کشتیوں کے سوار کے ساتھ۔ یہ سب تو ہونا ہی ہے۔ کام کے دوران دبی دبی سرگوشیاں ڈوبنے ابھرنے لگیں۔ بشیر کوٹھی کے اس حصے میں آ گیا جہاں لان کے لیے جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ تازہ گھاس نے ابھی جڑیں نہیں پکڑی تھیں، تبھی مرجھائی سی لگ رہی تھیں۔ اس نے اضطراری انداز میں سگریٹ سلگا کر لمبے لمبے کش لینے شروع کر دیے۔ اس کی جیب میں موبائل مسلسل بجنے لگا۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے جھنجھلا کر کال لی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سکینہ کے لہجے میں تشویش تھی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ گڑگڑایا۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ میں اپنی فکر خود کر لوں گا، جان چھوڑو۔ اس نے غصے سے کال کاٹ کر موبائل آف کر دیا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میں کیا کرنے والا تھا؟ سگریٹ کے لمبے کش لے کر اپنے اندر اٹھتے وبال کو دباتے ہوئے اس نے سوچنا چاہا۔ معمولی گالم گلوچ، کبھی کبھار ہاتھ اٹھانا تو معمول کی بات تھی، مگر اتنا غصہ کہ وہ ثریا کا ہاتھ جلانے والا تھا۔ میں اتنا وحشی کیوں ہو گیا تھا؟ اس نے اپنی سوچ کو یکسو کر کے وجہ ڈھونڈنا چاہی۔ وہ ثریا کے کمرے سے آیا تھا، انداز میں سرشاری، چہرے پر سکون اور ہونٹوں پر مستقل مسکراہٹ رقصہ تھی۔ ٹاپس پہنتی سکینہ نے کینہ توز نظروں سے آئینے میں بشیر کے عکس کو دیکھا۔ تم تیار نہیں ہوئیں؟ وہ اپنا جوتا بدلنے لگا۔ ایسا کون سا راگ سنا دیا تمہاری لاڈو نے کہ چہرے سے مسکراہٹ الگ نہیں ہو رہی؟ سکینہ کے لہجے سے حسد اور جلن کی بو آ رہی تھی۔ بشیر نے قہقہ لگایا۔ ایسے راگ تم بھی سنایا کرتی تھیں، بھول گئیں؟ میں نہیں، تم بھول گئے ہو۔ تم عورتوں کو اتنا حسد کیوں ہوتا ہے؟ تمہارے ساتھ ہنس لوں تو اس سے آگ لگتی ہے، ذرا ادھر سے خوش ہو کر نکلوں تو تم جلنے لگتی ہو۔ جلتی ہے میری جوتی؟ تو اب تک تو تمہارے پاس جوتوں کا اسٹاک ہی ختم ہو گیا ہوگا۔ بشیر، سکینہ جھنجھلا کر مڑی۔ بشیر کی جان، وہ قریب آیا۔ کیوں بھول جاتی ہو کہ میں تمہارا بھی ہوں اور اس کا بھی؟ وہ صرف تمہاری ہے، یہ بھی پتہ کر لو۔ سکینہ کے لہجے میں گہری چبھن تھی۔ بشیر ٹھٹک گیا۔ بکواس نہ کرو، وہ سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ بھاگ آئی تھی۔ جو بھاگ کر آ سکتی ہے وہ بھاگ کر جا بھی سکتی ہے۔ سکینہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جملہ مکمل کیا۔ بشیر ششدر سا رہ گیا۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہی کہ عادت بدل جاتی ہے، خصلت نہیں بدلتی۔
سکینہ کہہ کر جانے لگی۔ بشیر نے بازو سے اسے کھینچ کر اپنے سامنے کیا۔ تم نے کیا دیکھا ہے؟ میں کیوں بتاؤں؟ خود دیکھ لو، بڑے ادھار چلتے ہیں تمہاری بیوی کے۔ پھر ذرا سے توقف کے بعد جملہ مکمل کیا، محلے کی دکانوں پر جھوٹ مت بولو۔ بشیر کے کانوں سے دھواں اڑنے لگا۔ چلو تم جھوٹ سمجھ کر خوش ہوتے رہو، اب آ جاؤ، دیر ہو رہی ہے، سکینہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ ثریا کچن میں سودا سنبھال رہی تھی۔ سنبھال لو، ہو سکتا ہے یہ آخری بار ہو۔ وہ عبداللہ کی تلاش میں ثریا کے کمرے میں آئی۔ عبداللہ لپسٹک کے ساتھ نقش و نگار بنانے میں مصروف تھا۔ شاباش میرا بچہ۔ عبداللہ ماں کو دیکھ کر ڈر گیا کہ اب ماں سے ڈانٹ پڑے گی۔ سکینہ نے لپسٹک اس کے ہاتھ سے لے لی۔ تمہیں پتہ ہے چھوٹی امی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں لکھتی ہوں۔ اس نے شیشے پر چڑیل لکھ کر لپسٹک دوبارہ عبداللہ کے ہاتھ میں دے دی۔ لو، جی بھر کے کھیلو۔ ماں کمرے سے نکلی تو عبداللہ خوشی خوشی سابقہ مشغلے میں مشغول ہو گیا۔ سگریٹ سلگ کر اس کے لب چھونے لگا تو اس نے ہونٹوں سے جھٹک دی۔ ظاہر ہے بشیر کو یہ تو نہیں پتہ تھا کہ تیلی کس نے دکھائی، اس نے تو بس واپس آتی سکینہ کو دیکھا۔ اب کیا یہیں بیٹھے رہو گے؟ چلنا نہیں ہے؟ بشیر نے سلگتی نظروں سے سکینہ کو دیکھا۔ کیا واقعی اس کے کسی دکاندار کے ساتھ تعلقات ہیں؟ ہائے اللہ، میں نے یہ کب کہا؟ سکینہ نے ہول کر دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھے۔ میں نے بس اتنا کہا کہ وہ ادھار سودا منگواتی ہے۔ اب محلے میں نام تو تمہارا ہی خراب ہوگا کہ ہم لوگ وقت پر ادھار نہیں چکاتے۔ اب پیار سے اسے سمجھا دینا، جو چیز چاہیے ہو تم سے کہا کرے۔ اب آ جاؤ، ہم نے کھانا کھانے جانا ہے، یہیں باتوں میں رات بتاؤ گے؟ اس سے آگے وہ چپ ہو گیا۔ کیا مجھے اتنا غصہ اس بات پر آیا کہ ثریا نے عبداللہ کو مارا؟ یقیناً ایسا نہیں تھا۔ اسے سکینہ کی باتوں پر طیش آیا تھا۔ وہ ثریا کو ڈرانا چاہتا تھا کہ اس سے کچھ بھی غلط ہو تو وہ ثریا کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ وہ ثریا کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ بھی طے تھا کہ ثریا کو صرف اس کی ہو کر رہنا پڑے گا۔ کوٹھی کا مالک آ گیا تھا اور مزدوروں سے کام روکنے کی وجہ دریافت کر رہا تھا۔ بشیر نے نیچے گرے سگریٹ کو پاؤں سے مسلا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مراد بھائی، اقصیٰ نے بیٹھک میں جھانکا تو وہ سامنے سفید کاغذ بکھرائے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ آ جاؤ گڑیا، اس نے مصروف انداز میں بغیر سر اٹھائے اندر آنے کی اجازت دی۔ ایگزامز تو ختم ہو گئے، اب کیا کر رہے ہیں؟ اقصیٰ اندر آئی۔ بس کسی کی مدد کر رہا ہوں۔ اقصیٰ کی نظر مراد کے لکھنے پر گئی تو چونک کر کاغذ اٹھایا۔ یہ اسائنمنٹ تو ہماری کلاس کو ملی تھی۔ اچھا؟ مراد کے لہجے میں مصنوعی سا تعجب تھا۔ اس نے کاغذ اقصیٰ کے ہاتھ سے لے لیا۔ کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ اقصیٰ کا لہجہ مشکوک ہوا۔ مراد کے لب مسکرا دیے۔ وہ بہت سے بچوں میں گھری انہیں ٹیوشن پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی، اور بچے ہر 2 سیکنڈ کے بعد کوئی نہ کوئی بات پوچھتے تو روانی میں خلل آتا۔ نرمین کے چہرے پر جھنجھلاہٹ، عجلت اور بیزاری مترشح تھی، جیسے بہت کچھ کرنے کے چکروں میں وہ کچھ بھی نہ کر پا رہی ہو۔ بس کرو نرمین، خود کو کتنا کھپاؤ گی؟ انور حسین نہانے چلا گیا تو مراد اٹھ کر نرمین کے پاس آ گیا۔ میں کیا کروں؟ مجھے لگتا ہے میرا ذہن خالی ہو گیا۔ بچوں کے ایگزام چل رہے ہیں اور مجھے یہ اسائنمنٹ ہر صورت جمع کروانی ہے۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ تم بچوں کو پڑھاؤ، اسائنمنٹ میں بنا دوں گا۔ مراد نے اس کے سامنے بکھری چیزیں سمیٹیں۔ مگر؟ نرمین نے تذبذب سے اسے دیکھا۔ اگر مگر کچھ نہیں، ایگزامز کے بعد فارغ ہی تو ہوں، میں بنا دوں گا، تم رٹا لگا لینا۔ کب تک میرا بوجھ بانٹو گے؟ نرمین کے سر سے بوجھ سا اتر گیا۔ ساری زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ مراد نے ہاتھ میں رول کیے کاغذ اس کے سر پر مارے۔ بچے خواہ مخواہ ہنسنے لگے۔ مراد بھائی، وہ اقصیٰ کی آواز پر چونکا۔ میں نے پوچھا کہ کس کی اسائنمنٹ بنا رہے ہیں؟ ہے کوئی اسٹوڈنٹ، اس کے پاس وقت نہیں تھا تو میں نے سوچا مدد کر دیتا ہوں۔ اچھا، میری تو کبھی مدد نہیں کی، کیونکہ تمہارے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے اور انٹرنیٹ بھی تمہاری دسترس میں ہے، کچھ بھی سرچ کر سکتی ہو۔ باقی کچھ مدد چاہیے ہو تو بتا دیا کرو۔ نہیں، آپ دوسروں کی مدد کریں، اقصیٰ چڑھ کر بولی۔ مجھ سے لڑنے آئی ہو؟ مراد مسکرایا۔ مجھے بازار جانا ہے۔ یا اللہ خیر، اب کیا چاہیے؟ اس طرح بات کیوں کر رہے ہیں جیسے میں روز شاپنگ کے لیے جاتی ہوں؟ اقصیٰ بگڑی۔ کس قدر لڑاکا بنتی جا رہی ہو، بتاؤ کیا لینا ہے؟ مراد نے سلجھو انداز میں پوچھا۔ میری دوست کی سالگرہ ہے تو اس کے لیے گفٹ لینا ہے، اس نے نروٹھے پن سے بتایا۔ صفورہ خالہ اور افشاں کے ساتھ چلی جاؤ۔ مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ آپ کی صفورہ خالہ بے تکا بولتی ہیں اور افشاں مجھے ویسے ہی اچھی نہیں لگتی۔ ہر کسی کے بارے میں اتنا بے لاگ تبصرہ اچھی بات نہیں۔ مراد نے نرمی سے اسے ٹوکا۔ مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ ایسی بے باک سچائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کو تکلیف دے؟ نصیحتیں کریں گے، لے کر نہیں جائیں گے؟ اچھا، میں نرمین کو کال کرتا ہوں، وہ تمہیں لے جائے گی۔
مراد نے موبائل اٹھایا، اسے ہر صورت نرمین کے اسائنمنٹ مکمل کرنا تھی۔ نرمین، اقصیٰ نے دانت پیسے، آپ رہنے دیں، مجھے جانا ہی نہیں۔ اچھا چلو۔ مراد جھنجھلا تو گیا تھا مگر اقصیٰ کو ناراض کرنے کا حوصلہ بھی نہ تھا۔ کسی مہنگی جویلری شاپ پر جانا ہے، وہ خوش ہو گئی۔ تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، مراد نے دانستہ چھیڑا۔ جی نہیں، تحفہ دوسروں کی حیثیت اور اپنے ذوق کے مطابق دینا چاہیے تاکہ جسے دیا جائے وہ استعمال بھی کر سکے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، مراد قائل ہو گیا تھا۔ تبھی اسے شہر کی سب سے اچھی شاپ پر لے آیا۔ اقصیٰ اپنی پسند کی جویلری دیکھنے لگی۔ مراد کو ایک بریسلٹ اچھا لگا تو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگا۔ اقصیٰ اپنے ہاتھ میں پکڑی جویلری دکھانے کو مڑی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ مراد کے چہرے کے تاثرات، آنکھوں سے جھلکتے احساسات اور جذبات، کیا پہلے بھی گفٹ دیتے رہے ہیں؟ مراد اقصیٰ کی آواز پر بری طرح چونکی۔ کسے؟ جس کے لیے تحفہ پسند آ رہا ہے؟ اقصیٰ کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ ہاں، اس نے بریسلٹ واپس رکھتے ہوئے ایمانداری سے اعتراف کیا۔ مجھے تو بتایا بھی نہیں وہ کون ہے؟ اقصیٰ نے شکوہ کیا، دل میں کچھ زور سے چبھا تھا۔ وقت آنے پر بتا دوں گا۔ تمہیں کچھ پسند آیا؟ مراد نے بات بدل دی۔ ہاں، میں یہ… اقصیٰ تیزی سے پلٹی۔ آف وائٹ ٹراؤزر پر جدید تراش خراش کی شرٹ پہنے، بالوں کی اونچی سی پونی باندھے نورالعین اس کے سامنے تھی۔ اقصیٰ تو دیکھتے ہی نہال ہو گئی۔ نور، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نورالعین نے تو سادگی میں سوال کیا مگر اقصیٰ کا احساس کمتری انگڑائی لے کر جاگ گیا۔ اسے لگا نور نے طنز کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں ہمیشہ یہیں سے تو شاپنگ کرتی ہوں۔ آف کورس کرتی ہوگی، مگر میں تو آپ کا پوچھ رہی ہوں کیا لینے آئی ہو؟ نورالعین ہنسی۔ بس یوں ہی شاپنگ کا موڈ ہو رہا تھا تو بھائی سے کہہ دیا۔ بھائی کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیلیں۔ آن واحد میں اقصیٰ کی آواز، انداز، لہجہ سب بدل گیا تھا۔ ارے میں نے تمہیں اپنے بھائی سے تو ملوایا ہی نہیں۔ یہ میرے اکلوتے بھائی ہیں اور میری کوئی بات، کوئی فرمائش نہیں ٹالتے۔ اقصیٰ نے نور کا ہاتھ پکڑا۔ اور بھائی یہ نورالعین ہے۔ اقصیٰ کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو، دیکھو ایسی ہوتی ہیں لڑکیاں۔ السلام علیکم مراد بھائی۔ اقصیٰ تو کالج میں بھی ہر وقت آپ ہی کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ نورالعین نے سبھاؤ اور شائستگی سے سلام کیا۔ مراد نے جواب دیا اور معذرت کر کے گلاسز کے سیکشن کی طرف مڑ گیا۔ دونوں 10-15 منٹ وہیں کھڑی باتیں کرتی رہیں۔ مراد بیزار ہو گیا، اسے اسائنمنٹ پوری کر کے نرمین کو بھی دینے جانا تھا۔ اف، یہ لڑکیاں کتنی باتیں کرتی ہیں۔ لیکن اسے فوراً اپنی بات کی خود ہی تردید کرنا پڑی۔ اس نے بھی کبھی نرمین کو اس طرح باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا۔ بھائی، کچھ دیر بعد اقصیٰ جوش میں اس کے پاس آئی۔ آپ نے نورالعین کو دیکھا؟ ظاہر ہے، اندھا تو نہیں ہوں۔ مراد بری طرح چڑھ گیا۔ پیاری ہے نا؟ ہوگی۔ تم نے کچھ خریدنا ہے یا چلیں؟ مراد کا لہجہ ایسا تھا کہ اقصیٰ کو سنجیدہ ہو کر خریداری کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ گھر واپسی تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر اقصیٰ اپنے کاموں میں لگ گئی تو مراد نے سکون سے اسائنمنٹ مکمل کر لی۔ اقصیٰ نے موقع پا کر چپکے سے دیکھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اسائنمنٹ کس کی ہے۔ اسائنمنٹ مکمل تھی اور نام والی جگہ خالی تھی۔ کینٹین کے عقبی سبزہ زار میں مربع کی کیاریوں کے پاس ان چاروں کا ٹولہ طوفان بدتمیزی برپا کر چکا تھا۔ کیک نورالعین نے کاٹا تھا۔ زور زور سے ہیپی برتھ ڈے گاتے ہوئے اقصیٰ نے موبائل میں ویڈیو بنائی۔ چھٹی ہو چکی تھی سو گراؤنڈ خالی تھا۔ نورالعین کے گھر سے کوئی پیزا اور کیک پہنچا گیا تھا۔ نور کے گال پر کیک ملنے کی شرارت اقصیٰ نے کی تھی۔ پھر جو باقی تینوں شروع ہوئیں تو خود ہی بھوتنی بنی کھڑی رہیں۔ بھیا! اقصیٰ کی دہائی پر سب کو ہنسی آ گئی۔ اتنی حسیناؤں میں تمہارا بھیا کیا کرے گا؟ نورالعین ہنستے ہوئے باقی بچے کیک کے ٹکڑے کاٹنے لگی۔ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اقصیٰ نے چہرہ صاف کرنے کے لیے اپنے دوپٹے کا پلو پکڑا۔ کیا کرتی ہو؟ یہ لو۔ فضا نے ٹوک کر ٹشو اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اقصیٰ نے شرمندہ ہو کر ٹشو لے لیا۔ کچھ حرکتیں لاشعوری طور پر سرزد ہو جاتی تھیں۔ اسی شرمندگی کو چھپانے کے لیے اقصیٰ نے بات پلٹی۔ پتہ ہے کل میرے بھائی اور نورالعین کی ملاقات ہو گئی۔ اوہ! سب کی لمبی اوہ پر نورالعین سٹپٹا گئی۔ اقصیٰ کا لہجہ ایسا تھا جیسے کوئی بہت خاص بات ہوئی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، یوں ہی سرِ راہ، یوں ہی کوئی مل گیا تھا۔ انم نے تان اڑائی۔ سچ سچ بتاؤ کیسا تھا؟ ٹھیک تھا۔ نورالعین کا لہجہ سرسری تھا۔ پھر اقصیٰ کو دیکھ کر شرارت سے بولی۔ ہینڈسم تھا۔ اس نے محض اقصیٰ کا دل رکھنے کے لیے کہا تھا مگر اقصیٰ بے تحاشا خوش ہو گئی۔ جناب دیکھنے میں نہیں، وہ مزاج کے بھی بہت اچھے ہیں۔ اقصیٰ اترائی۔ لڑکیوں کو ایک دم بوریت محسوس ہوئی۔ انہیں اقصیٰ کے بھائی میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ اقصیٰ اچھی تھی، پرجوش تھی، ہر وقت متحرک رہتی مگر اس کا اترا اترا کر باتیں کرنا، خود کو باتوں باتوں میں امیر ثابت کرنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ سب کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ نئی نئی دولت کا خمار اور حیثیت میں اضافہ ان کا مسئلہ نہ تھا۔ ان کے لیے یہ سب روٹین کی باتیں تھیں جنہیں اقصیٰ لہرا لہرا کر سناتی۔
مگر اچھی دوست تھی اسی لیے گزارا ہو رہا تھا۔ نرمین انہیں ڈھونڈنے میں ہلکان وہاں تک آئی تھی۔ غصے اور بے بسی سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ صبح سے چائے کے ساتھ 2 پاپے کھا کر نکلی تھی۔ سامنے بے فکری تھی، خوراک، خوشگپیاں، آسائش اور لاپرواہی۔ وہ کہاں متحمل ہو سکتی تھی؟ اس کا ذہن تو 2 جمع 2 ہی کرتا رہتا، وقت کو بھی اور پیسے کو بھی۔ اقصیٰ، غصے پر قابو پاتے اس نے تحمل سے پکارا، اف! اقصیٰ دل کھول کر بدمزہ ہوئی۔ نرمین آؤ، تم بھی کیک لو، آج میری سالگرہ ہے۔ نورالعین نے اخلاقاً دعوت دی، مبارک ہو، مگر ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اقصیٰ، کیک کھا لیا ہو تو چلیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخی تھی اور آنکھوں میں برہمی در آئی۔ جان ہی کھا لیتی ہو، 10 منٹ تک آتی ہوں۔ نرمین سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں عجیب بیزاریت در آئی۔ 10 منٹ؟ نرمین نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی اور واپس پلٹی۔ تم نرمین سے اس طرح بات کیوں کرتی ہو؟ فضا نے ٹوکا۔ میں تو اسے بہت ایڈمائر کرتی ہوں، وہ آج کے دور میں وومن امپاورمنٹ کی مثال ہے، اور تم لوگ تو ایک ہی محلے میں رہتے ہو۔ مریم نے لقمہ دیا۔ اقصیٰ کو لگا مریم نے اس کی اوقات یاد دلا دی ہو۔ اس کا مزاج بگڑ گیا۔ ان لوگوں کو ہم اپنے گھر کام کے لیے بلاتے ہیں، اس نے بہت بڑا جملہ کہا تھا۔ شکر نرمین دور جا چکی تھی، یہ حقارت بھرا جملہ اس کی سماعت سے پہلے ہی ہوا اچک لے گئی۔ کن باتوں میں پڑ گئے ہو یار، اب کوئی مجھے گفٹ بھی دے گا؟ نورالعین نے ماحول میں گھلتی تلخی کو چٹکیوں میں اڑایا۔ گفٹ؟ کون سا گفٹ؟ مریم نے کان کھجاتے پیزا اس کے سامنے سے اچک لیا۔ اس پیزا کے لیے تو میں اپنا گفٹ تم پر وار ہی سکتی ہوں۔ نورالعین کو اقصیٰ کا گفٹ سب سے زیادہ پسند آیا تھا۔ اس نے خوبصورت سا نیکلس فوراً اپنی گردن میں ڈال لیا۔ اقصیٰ کو لگا پیسے وصول ہو گئے ہیں تو تم یہ میرے لیے ہی لے رہی تھیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا لوں۔ پھر بھائی نے یہ پسند کیا۔ اقصیٰ نے دوبارہ بیگ میں سے موبائل نکالا۔ اچھی چوائس ہے۔ فضا اور مریم نے معنی خیزی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ چلو ایک گروپ فوٹو بنا لیں۔ اقصیٰ، تم ہر روز موبائل لے آتی ہو، کسی دن پکڑی جاؤ گی، مریم نے ڈرایا۔ ہر روز تو نہیں لاتی، آج تو سالگرہ تھی اسی لیے لائی تھی۔ مگر اقصیٰ کی لاپرواہیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ کینٹین انچارج نے کینٹین سنبھالتے انہیں موبائل یوز کرتے دیکھ لیا۔ نرمین نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ عقب میں لڑکیوں نے پہلو بدلتے ہوئے اترنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ نرمین نے گہری سانس لی اور رکشہ بڑھا دیا۔ وہ اقصیٰ کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اقصیٰ مرے مرے قدموں سے گیٹ تک آئی۔ کالج تقریباً خالی ہو رہا تھا، مگر ہلکی پھلکی آمد و رفت جاری تھی کیونکہ ایکسٹرا کلاسز اور پریکٹیکلز کا سلسلہ جاری تھا۔ اس کی سہیلیاں افسوس کرتی جا چکی تھیں۔ اس کا موبائل پرنسپل آفس میں ضبط ہو چکا تھا اور اگلے دن گھر سے کسی کو بلانے کی ہدایت کے ساتھ اس کی جان چھوڑی گئی تھی۔ مجھے تو خوشیاں راس ہی نہیں آتیں۔ وہ جلتی کلستی گیٹ سے باہر نکلی تو دل دھک سے رہ گیا۔ رکشہ جا چکا تھا۔ نرمین اسے واقعی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اقصیٰ کے چھکے چھوٹ گئے۔ ابھی اتنا اعتماد کہاں آیا تھا کہ وہ خود سے رکشہ لے کر گھر چلی جاتی۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ کندھے پر بیگ من بھر کا ہو گیا۔ الو کی پٹھی! مراد بھائی کو کال کر کے اس کی تو چھٹی کرواتی ہوں۔ اس نے غصے سے بیگ سامنے کیا تو یاد آیا موبائل تو آفس میں ہے۔ ہائے، اب کیا کروں؟ وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ نیم کے درختوں کی گھنی چھایا میں قبرستان کے باہر سرسبز گھاس پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد 5-6 بچے اپنے اپنے قاعدے لیے بیٹھے تھے۔ نئے نکور قاعدے وہ آج خود خرید کر لایا تھا۔ یہ قبرستان کے گورکن کے بچے تھے اور اسکول نہیں جاتے تھے۔ یہ وقت مراد کے لیے فراغت کا تھا۔ پہلے پہل یہ بچے اس کے ارد گرد کھیلتے رہتے تھے۔ ایک دن مراد نے انہیں ایک ایک ٹافی دے کر گنتی سنانے کو کہا۔ کوئی بچہ 10 سے اوپر گنتی نہ سنا سکا، کوئی ویسے ہی شرما کے بھاگ گیا، مگر وہ چھوٹے قد اور بڑے پیٹ والا بچہ جس نے بس شلوار پہنی تھی اور پرانا زاربند جس کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا، اس کی شلوار بار بار سوکھے کولوں سے نیچے پھسلتی تو وہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر پیٹ تک کھینچ لیتا۔ میں نے 50 تک گنتی سیکھنی ہے، پر ابا مجھے اسکول نہیں بھیجتا۔ مراد نے اسے پاس بلا کر زاربند کس کے بند کیا۔ کیوں نہیں بھیجتا؟ وہ کہتا ہے مزدوری کرو، جب پیسے ملیں گے تو گنو گے کیسے؟ اسی لیے تو گنتی سیکھنی ہے۔ اس کے لہجے اور انداز میں اتنی سنجیدگی تھی کہ مراد نے ایک سوکھی ٹہنی اٹھائی اور زمین پر گنتی لکھنی شروع کر دی۔ پھر دونوں نے مل کر مکوڑے گنے، قبرستان کے درخت گنے، قبریں گنی اور ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے۔ پھر مراد رونے لگا۔ ان گنی ہوئی قبروں میں اس کے ماں باپ کی قبریں بھی تھیں۔ وہیں اس نے چھوٹے سے اسکول کی بنیاد رکھی، کاپیاں کتابیں خریدیں، کچھ بچے آس پاس سے آنے لگے۔ اس کا کوئی بڑا مقصد نہیں تھا، ابھی وہ ان بچوں کو آسان اردو پڑھنا اور چھوٹا موٹا حساب کتاب کرنا سکھانا چاہتا تھا، کیونکہ تناور درخت ننھے سے بیج سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے بیج بویا تھا، رب جانتا تھا ان میں سے کس نے تناور درخت بننا تھا۔
मैसेज टोन पर मुराद ने मोबाइल निकाल कर देखा। आज हद हो गई थी, मेरी भी और अक्सा की भी। मैं उसे छोड़कर ही आ गई हूँ। मुराद के माथे पर सिलवटें नमूदार हुईं, फिर हल्का सा मुस्कुराया। बहन की तरफ से तशवीश हुई तो नरमीन पर प्यार आ गया। उसने जो किया था खुद ही परेशान हो रही थी। मुराद ने जवाब लिखकर भेज दिया, साथ ही अक्सा का नंबर मिलाया। सज़ा मिल गई थी, अब तसल्ली देना तो बनता था। आखिर उसकी थोड़ी ज़िद्दी और ज़्यादा लाडली बहन थी। मगर दूसरी तरफ की इत्तला पर उसने दांत पीस लिए। बहुत सी माजरत और आइंदा ऐसा ना होने की यकीन दहानी पर मुराद ने कॉल बंद करके दोबारा नरमीन का नंबर मिलाया। कॉलेज में जैसे होका आलम तारी था। हवा संभल कर दरख्तों में से आज़ादाना गुजरी। उसे खेतों के किनारे माँ के साथ गुजरी रातें याद आ रही थीं। कई बार हिम्मत करती कि अब बाहर जाकर खुद सवारी ले ले, मगर रक्षा बहुत दूर जाकर मिलता। उसे डर था वो रास्ता भूल जाएगी। आओ, अभी आंखें नम सी हुई थीं कि वो सर पर आ खड़ी हुई। पहला एहसास बेहद सुकून और तसल्ली का था, जैसे रुकी हुई सांस बहाल हुई हो। अगले लम्हे वो बल खाकर खड़ी हुई। तुम इंतहाई जाहिल और बदतमीज़ लड़की हो। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा था कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? काश तुम्हें भी अंदाज़ा हो जाए कि तुम मेरे साथ क्या करती आ रही हो। नरमीन ने भी यूनिफॉर्म नहीं बदला था, चेहरे पर थकन भी नुमायाँ थी। तुमने तो घर जाकर सिर्फ सोना होता है। मेरी ड्यूटी अब तक ख़त्म नहीं हुई, मगर तुम्हें मेरी मुशक्क़त का एहसास ही नहीं अक्सा। नरमीन के लहजे में थकन आमेज़ संजीदगी थी। तो अब भी ना आती, मैं यहाँ तुम्हारे इंतज़ार में नहीं बैठी थी। मुझे तो आना नहीं था, मगर तुम्हारे भाई की कॉल आ गई। उसने रिक्वेस्ट की तो आना पड़ा। अब आ जाओ, मुझे और भी बहुत काम है। नरमीन ने बात ख़त्म की और वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। अक्सा उतनी तेज़ी से उसके पीछे लपकी कि जैसे एक लम्हे की भी देर हुई तो फिर से छोड़ जाएगी। वो नरमीन से पहले रक्शे में जाकर बैठ गई। नरमीन ने मुस्कुराहट दबाते रक्शा आगे बढ़ाया। आपको अंदाज़ा भी है मैं कितना घबरा गई थी। वो मुझे छोड़कर चली गई। मुझे तो अभी शहर के रास्तों की पहचान ही नहीं है। अक्सर ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। सामने बैठा मुराद खामोशी से उसे देखता रहा। वो इन आंसुओं का भेद अच्छी तरह जानता था। ये सिर्फ कॉलेज में रह जाने का गम नहीं था। वो मोबाइल का किस्सा मुराद से छुपाना चाहती थी। इससे बात करें, पूछें उसने ये क्यों किया। तुम मुझे कॉल कर सकती थी। वो मुराद के अचानक कहने पर सटपटा गई। कैसे कर सकती थी कॉल? मोबाइल तो। उसने निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। मुराद ने सवालिया नज़रों से देखा। मोबाइल तो घर पर होता है, मैं कौन सा साथ लेकर जाती हूँ। अक्सा ने नज़रें चुराते हुए बात करी। अपना मोबाइल लाओ। जी। अक्सा भौंच की रह गई। मेरे पास बैलेंस ख़त्म है, नरमीन से बात करनी है। उसने नॉर्मल अंदाज में कहा। ऑफ हो गया है, चार्जिंग पर लगा कर आती हूँ। अक्सा तेजी से घिसक गई। अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगी? मुराद को अफसोस हुआ और अक्सा पर उस वक्त घड़ों पानी पड़ा जब अगले दिन शाम को मुराद ने उसे मोबाइल वापस किया। मुराद भाई ये, वो हकला गई। मैंने ये मोबाइल तुम्हें इसलिए लेकर दिया था कि एक तो तुम घर में अकेली होती हो और दूसरा तुम्हें पढ़ाई में मदद मिलेगी, मगर तुमने कॉलेज रूल्स तोड़कर खुद को एक गैर जिम्मेदार स्टूडेंट साबित किया है। मुझे प्रिंसिपल के सामने किस कदर शर्मिंदगी हुई। उसने मुराद को कभी इतना संजीदा ना देखा था। सॉरी भाई। अक्सा ने गर्दन झुका ली। आइंदा ख्याल रखना। मुराद भाई, आपको कैसे पता चला? वो पूछे बगैर न रह सकी। क्या फ़र्क पड़ता है, तुमसे गलती हुई थी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वो कहकर बाहर निकल गया। अक्सा ने आज कॉलेज से छुट्टी की थी। यकीनन अफशां या नरमीन होगी। अक्सा के दिल में उन दोनों के खिलाफ मजीद गिरह बन गई। मेरी शिकायतें लगाकर मेरे भाई को मेरे खिलाफ करना चाहती हैं। देख लूँगी। वो बहुत गुस्से से आकर रक्शे में बैठी। नरमीन ने मुस्कुराहट लबों में दबा ली। अक्सा ने 2 मिनट की भी देरी नहीं की। अगर छुट्टी के टाइम भी इसी तरह वक्त पर आ जाओ तो खुद भी सुकून में रहोगी और मैं भी। मुराद भाई को मोबाइल के बारे में तुमने बताया है? कौन सा मोबाइल? नरमीन चौंकी, क्योंकि ये वाक़या छुट्टी के बाद हुआ था, इसीलिए बेशतर लोगों को पता नहीं चला था। सब समझती हूँ, अपने मतलब के लिए तुम और अफशां मुराद भाई को मेरे खिलाफ करती हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है। नरमीन ने नरमी से कहा। कोई गलतफहमी नहीं है, सब जानती भी हूँ और समझती भी हूँ। तुम्हें तो उस रक्शे का लालच है, पता नहीं मुराद को इसके पैसे भी दिए या यूं ही हथिया लिया। और रही अफशां, उसने दांत पीसे, मेरे इकलौते भाई को अपनी अदाओं के जाल में फंसाना चाहती है। नरमीन पूरी की पूरी उसकी तरफ घूम गई। हैरत और बेयकीनी से उसकी आंखें फैल गईं। मुझे इस तरह मत देखो, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ? और मेरे सामने मुराद भाई कहते उसकी ज़ुबान नहीं सूखती, जैसे मैं कुछ समझती ही नहीं। अकेला देखकर मेरे भाई को फंसाना चाहती है। नरमीन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर कुछ समझ न आई कि कहे तो क्या कहे। उसने चिल्लाकर रक्शा आगे बढ़ा दिया।
باقی تینوں لڑکیوں کو لے کر جب نکلی تو ذہن اقصیٰ کی باتوں میں الجھا تھا۔ یہ غلطی سامنے والے لڑکے کی تھی جو بائیک پر اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ دونوں نے اکٹھے بریک لگایا مگر ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ موٹر سائیکل گھر کے سامنے روک کر نہ تو اس نے ہارن دیا نہ دروازے کو ٹھوکر ماری، بس گردن موڑ کر ماجد کی دکان کی طرف دیکھنے لگا۔ ماجد ہنستے ہوئے سبز دوپٹے کی کھلی مارے کھڑی لڑکی کو شیمپو کے ساشے دے رہا تھا۔ ساشے دیتے ہوئے اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا، ساتھ ہی چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک ساشے زیادہ دے رہا ہوں تم۔ باقی الفاظ حلق میں گھٹ گئے۔ کینہ تو اس نگاہوں سے گھورتا بشیر۔ اس نے جلدی سے ہاتھ چھوڑا، باقی پیسے دیے اور خواہ کاؤنٹر صاف کرنے لگا، مگر ٹانگیں کانپ گئیں جب بشیر کو موٹر سائیکل سے اتر کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ حادثہ اتنا بڑا نہ تھا، نقصان دونوں طرف کچھ زیادہ نہ ہوا تھا، مگر ڈرائیونگ سیٹ پر لڑکی کو بیٹھا دیکھ وہ لڑکا پھیل گیا۔ دھیان کدھر ہے تمہارا؟ یہ لڑکی کوئی نہ کوئی حادثہ کروا کر رہے گی، اقصیٰ چلائی، اور نرمین کا سارا دھیان اس لڑکے کی طرف تھا جو سر پر آ کر چلانے لگا تھا۔ اندھی ہو، نظر نہیں آتا؟ ہاتھ کانپتے ہیں تو سڑکوں پر کیوں نکل آتی ہو؟ ارد گرد لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ پیچھے بیٹھی نرمین کی سواریاں دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھانپنے لگیں۔ ایسی سچویشن سے پالا کہاں پڑا تھا؟ نرمین کا رنگ اڑ گیا، اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھ کانپنے لگے، دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ روٹی سیدھی نہیں پکتی اور مردوں کے مقابلے میں سڑکوں پر نکلنے کا شوق ہے بس۔ کاش کوئی آئے اور اس لڑکے کا منہ بند کر دے۔ اچھا جانے دو بیٹا، شکر کرو بچت ہو گئی۔ کسی نے معاملہ رفع کرنے کی کوشش کی۔ کاش کوئی چھڑی گھما کر اس سارے منظر کو غائب کر دے۔ کاش مراد آ جائے، کاش۔ نرمین کے کاش اور لڑکے کی زبان بڑھتی جا رہی تھی۔ سامنے لڑکی تھی، اٹھ کر اس کے منہ پر مکہ مار کر جبڑا توڑ نہیں سکتی تھی، گریبان نہیں پکڑ سکتی تھی، وہ کمزور تھی، بس شرمندہ ہو سکتی تھی، اپنے لیے کسی نجات دہندہ کا انتظار کر سکتی تھی۔ مگر کیوں؟ اسے ایک عجیب سے احساس نے سر اٹھا کر سب کو دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سڑک پر نکلی تھی، ہر اس مرد کی طرح جو اپنے حصے کا رزق کمانے نکلتا ہے، تو پھر شرمندگی کیسی؟ کمزوری کس لیے؟ انتظار کس بات کا؟ نرمین نے گردن موڑ کر اس لڑکے کو دیکھا۔ دونوں ہاتھ رکشے پر رکھے وہ اندر ہی گھس آ رہا تھا۔ پیچھے ہٹ کر بات کرو، وہ گڑگڑائی۔ لڑکا لاشعوری طور پر پیچھے ہٹا۔ غلطی تمہاری بھی تھی اور میری بھی، پھر سر پر کیوں چڑھے آ رہے ہو؟ میری جگہ کوئی مرد چلا رہا ہوتا تو کیا یہ حادثہ نہ ہوتا؟ شکر نہیں کرتے کہ بچت ہو گئی، جاہلوں کی طرح لڑنے کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہے بچی، ہر روز یہاں سے گزرتی ہے، تمہاری غلطی ہے، اب ٹائم کھوٹا نہ کرو۔ قریبی دکاندار لپک کر سامنے آیا۔ باقی لوگوں نے بھی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی۔ میری کلاس شروع ہونے والی ہے، اپنا موٹر سائیکل ہٹاؤ۔ اس کا لہجہ دبنگ تھا مگر ہاتھ لرز رہے تھے، اب تو موڑ کاٹنا ہی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اپنا اعتماد کھو رہی تھی۔ لڑکے نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی بائیک اٹھائی۔ نرمین نے بہت سی نظروں میں گھرے بہت احتیاط سے رکشہ نکالا۔ کالج کے سامنے اقصیٰ شروع ہو گئی۔ مجھے تو پہلے سے پتا تھا ایسا ہی کچھ ہوگا۔ بہت ہی شوق ہوتا ہے مردوں جیسے کام کرنے کا، مردوں جیسا حوصلہ بھی تو ہو۔ نرمین اس سچویشن سے نکل کر بھی نہ نکلی تھی۔ سب ہی خاموشی سے سنتی رہیں مگر ساتھ والی لڑکیاں بول اٹھیں، کیا کہہ رہی ہو اقصیٰ؟ معمولی سی بات تھی، وہ لڑکا زیادہ بدتمیزی کر رہا تھا۔ اقصیٰ نے سر جھٹکا اور غصے سے نرمین کو دیکھتی اندر چلی گئی۔ نرمین نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا، ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور رکشہ گیٹ کے اندر لے جانے لگی۔ کلاس روم کھچا کھچ بھرا تھا۔ آج اسائنمنٹ واپس ملنی تھی، ہر کوئی کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف تھا، کوئی پڑھنے میں، کوئی باتوں میں۔ وہ سر جھکائے کتاب پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے میں مصروف تھی۔ ساتھ والی لڑکی کے ساتھ رات والا ڈرامہ ڈسکس کرتی افشاں کو اچانک اس کی خاموشی کا احساس ہوا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ جب سے آئی ہو اس طرح بیٹھی ہو؟ کچھ نہیں، نرمین نے بیزاری سے کتاب بند کی۔ دن کا آغاز بہت عجیب تھا۔ کچھ ہوا ہے؟ افشاں پوری کی پوری اس طرف گھوم گئی۔ نرمین نے افشاں کو بتانے کے لیے سر اٹھایا کہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی اقصیٰ کی باتیں یاد آ گئیں۔ میرے اکلوتے بھائی کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسانا چاہتی ہے۔ تمہاری مراد سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ نرمین نے سوال کیا۔ بہت دن ہو گئے، کیوں؟ بس یوں ہی پوچھا۔ نرمین نے گردن موڑ کر اقصیٰ کو دیکھا، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ اقصیٰ کو اتنی بڑی غلط فہمی کیوں ہو گئی؟ تمہیں پتہ چلا اقصیٰ کا موبائل پکڑا گیا؟ افشاں اس کے کان میں گھسی۔ کیا مطلب؟ نرمین نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ افشاں وضاحت کرتی، مطلب سمجھاتی، عقب سے کسی لڑکی نے افشاں کا جملہ اچک لیا۔ ہیں، اقصیٰ کالج میں موبائل لاتی ہے؟ اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ اقصیٰ اور سہیلیاں متوجہ ہو گئیں۔ لڑکی نرمین اور افشاں کی پشت پر کھڑی ان کی کرسیوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔
دیکھا، میں نے کہا تھا یہی ہے، اقصیٰ نے دانت پیسے۔ ہیں اقصیٰ، تمہارا موبائل پکڑا گیا تھا۔ کلاس سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ مگر تم کالج میں موبائل کیوں لائی تھی؟ کہیں موبائل میں کچھ ایسا ویسا تو نہیں تھا؟ ہماری شرمندگی۔ اقصیٰ کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس سے قبل کہ وہ سب سے لڑ پڑتی پروفیسر کلاس میں آ گئیں۔ مسز شہلا فاروقی انتہائی دبنگ اور سنجیدہ مزاج تھیں، سو ساری لڑکیاں سیٹیں سنبھال کر بیٹھ گئیں۔ وہ سب یہ اسائنمنٹس دیتی تعریف اور تنقیدی جملے کہتی جا رہی تھیں، کسی کو شاباش تو کسی کو مزید محنت کی تلقین۔ اقصیٰ کو شاباش تو افشاں سمیت 2 اور لڑکیوں کو دوبارہ بنانے کو کہہ دیا۔ افشاں منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ لیکن جس کی اسائنمنٹ نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد گویا ہوئیں۔ وہ ہے نرمین اربر حسین۔ اقصیٰ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر نرمین کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور میڈم اس کی اسائنمنٹ پیپرز ہاتھ میں پکڑے کلاس کو دکھاتے اس کی تعریف میں رطب لساں تھیں۔ اقصیٰ کو رشتہ ہوا۔ افشاں نے اپنی بے عزتی بھول کر بے حد خوشی اور جوش سے نرمین کا ہاتھ دبایا۔ میم، جب مس شہلا فاروقی نرمین کے لیے کچھ اچھے جملے اور جذبات کا اظہار کر رہی تھیں، اقصیٰ کھڑی ہو گئی۔ کیا میں یہ اسائنمنٹ دیکھ سکتی ہوں؟ میڈم نے بخوشی اسائنمنٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ پہلا صفحہ دیکھتے ہی اقصیٰ کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے سلگتی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نرمین کو دیکھا۔ نرم مدھم مسکان لبوں میں دبائے وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری میم، لیکن یہ اسائنمنٹ نرمین نے خود نہیں بنائی۔ نرمین کی مسکان اڑن چھو ہوئی۔ آج کا دن نرمین کے لیے واقعی اچھا نہ تھا۔